چلیں سورہ ملک چلیں جی، کون سی آیت ہے؟ سدرا آیت بتائیں، صحیح نہ دیکھیں سدرا ابھی تک ہیں یا ڈراپ ہو گئی؟ یہ میرے پاس بھی اسکرین ہے، سدرا نظر نہیں آ رہی؟ نہیں نظر آ رہی میرے خیال وہ یہ ڈراپ ہو گئی ہے یا آواز کا پرابلم ہو رہا ہے؟ ڈراپ ہو گئی ہیں. اچھا آپ کر لو پھر شائنہ. چلو میں کر لیتی ہوں. سورہ مومنون آیت نمبر 30. سورہ مومنون آیت نمبر 30. کر نہیں لی تھی آپ نے؟ ان فی ذالک الآیات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. 31 سوری 31 اوکے. اس پہ بھی خیر ہاں شاید نہیں کی ہوئی ہے. چلیں ثم ہاں پھر انشانا پیدا کی ہم نے ماس کی ہاں تو وہ جو انشاءاللہ کو الگ الگ لکھنے کا بولتے ہیں نا، انشاءاللہ جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے انشاء اللہ، رائٹ. تو انگریزی میں لوگ ایسے لکھتے ہیں انشاء ایک ساتھ ملا کے، تو وہ بیچ میں کمپین چلی تھی، سب کہہ رہے ہیں ایسے نہیں لکھو ایسے نہیں لکھو، کیونکہ یہ جو انشاء جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیدا کرنا، رائٹ. تو وہ معنی بالکل بدل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن معنی کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ اللہ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. دیٹ وڈ بی ویری رانگ. سو ان الگ، شاء اللہ الگ، رائٹ. ویسے عرب لوگ انشاءاللہ کہتے نہیں ہیں، وہ باذن اللہ کہتے ہیں. ہاں باذن اللہ صحیح ہے، اللہ کے حکم سے. تو اس انشاء کی وجہ سے کس کے مطلب ہوتے ہیں پیدا کرنا، ٹھیک. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں صحیح ہے. انشاء صحیح پیدا کرنا، اور انشاء اللہ کی رضا سے، اگر اللہ نے چاہا تو. صحیح ہے، اللہ نے چاہا تو. پھر پیدا کی ہم نے ماس جمع مم بعدہم، ان کے بعد کرنا، یعنی کوئی قوم یا قبیلہ یا جماعت جو بھی ہو. ہاں صحیح ہے. اور آخرین دوسری یعنی کہ ان کے علاوہ، یعنی کہ ان ایک کے قوم علاوہ کو تباہ کر دیا. جب اللہ چاہتا ہے تو وہ پوری کی جگہ پوری پہ نوح کی اگر نوح کی قوم کو دیکھا جائے، اگر آئی ڈونٹ نو پچھلی آیتوں میں کس کی کہانی چل رہی تھی، تو نوح کی پوری قوم کو تباہ کر دیا. صرف 80 لوگ جو مومن تھے وہ اس پہ رہے، ان کو بچا لیا اللہ نے، ان کو بچا لیا جو ٹرو ایمان والے تھے. پھر بہرحال پھر ان کی جو نسلیں تھیں وہ خراب ہوتی گئیں. تو اب جو ہے کچھ ملک ہیں کچھ ملک ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لسٹ پہ ہوں گے. اسی طرح لوط کی قوم تھی، وہ پوری کی پوری حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی ان کی فیملی کے ساتھ کہا گیا تھا کہ وہ لیو کر جائیں رات کے اندھیرے میں، رائٹ. اس کے بعد جو قوم تھی ان کی وہ پوری کی پوری پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تو اللہ جب چاہے وہ پوری کی پوری قوم کو ختم کر سکتا ہے اور ان کو دوسری قوم سے ریپلیس کر سکتا ہے، ان کی جگہ پہ دوسری لے آتا. صحیح. اس کے بعد فارسلنا پھر بھیجا ہم نے ماس فیہم ان میں رسولم ایک رسول منہم جو کہ ان میں سے انہی میں سے ہے. ابدو. ہاں تو یہ اگر یعنی کہ کسی بھی قوم کی بات ہو سکتی ہے. اگر مکہ کے قریش کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو انہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، رائٹ. اگر داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی قوم میں سے ایک جو تھے، وہ مجاہد تھے جو کہ اچھے جنگجو تھے، رائٹ. تو ہر قوم کی جس بھی قوم میں رسول آیا تو اسی میں سے آیا، کوئی الگ سے نہیں اوپر سے لا کے دیا گیا، رائٹ. تو وہ جانتے تھے کہ کیریکٹر کیسا ہے اور ان کو رسالت ملی ہے تو ان کے کس کرائٹیریا کی وجہ سے ملی ہے، رائٹ.
تو تمام رسول انہی کے قوموں میں سے آئے ہیں، رائٹ. اب یہ کسی کا بھی ذکر ہو رہا ہو، اب ہمیں نہیں پتا، اتنے دن کا گیپ ہو جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی سٹوری چل رہی ہے. بہرحال آپ پیچھے کی آیتوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا یہ کون سے رسول کی طرف ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، رائٹ. تو فارسلنا ہم نے بھیجا فیہم، رائٹ، انہی میں سے رسولم منہم ان اعبدوا اللہ. اس کے بعد یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، یعنی ہاں فعل امر کیا، ہاں اور اللہ کی، اللہ یہاں پر وہ کہ زبر ہے تو جیسے آپ نے بتایا تھا مفعول ہو جاتا ہے آبجیکٹ. ہاں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی اور معبود اس کے سوا، غیرو اس کے سوا. صحیح. افلا الف جو ہے یہاں پر سوالیہ، کیا بس تم نہیں ڈرتے یا تم نہیں، ہاں تتقون، کیا پھر بھی، تم یعنی نہیں اللہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیا پھر بھی تم اس بات سے نہیں ڈرتے یا پرہیزگار ہوتے ہو. ہاں یعنی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو. اس کے علاوہ یعنی کہ رسول بھی آیا تم کو بتا بھی رہا ہے، اس کے علاوہ بھی تم بچنے کی کوشش نہیں کرتے، رائٹ. یعنی کہ تمہیں وارننگ بھی دے دی گئی، تمہیں خوشخبری بھی دے دی گئی. اس کے بعد کیا لاجک رہ گئی ہے؟ جب جنت ہے تو ہے، رائٹ. صحیح صحیح. سدرا آ چکی ہیں باجی. ہاں چلیں ابھی آپ یہ 33 بھی کر لو. میم مجھے وہ نظر نہیں آ رہی، اسکرین نظر نہیں آ رہی. نہیں نظر آ رہی ہے شاہینہ؟ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی نہیں، مجھے سدرا نام نظر آ رہے ہیں صرف، اسکرین نظر نہیں آ رہی. پہلے تھی، جب ابھی بیچ میں ہٹ گئی ہوگی. ہٹ گئی سدرا چیز سے پہلے تھی. جی وہ میں نے اس لیے تو کٹ کے دوبارہ کی تھی کہ شاید مجھے دوبارہ جب میں کروں تو مجھے نظر وہ سدرا جب آپ کی آیت اب لکھی نا باجی نے 30 کی، جب تھی 29 پر آ رہا تھا نا آپ کا. صحیح دیکھیں اب آ رہی ہے اسکرین نظر؟ جی جی ہاں جی آ رہی ہے اب مجھے. ہاں آ گئی. ہاں شاہینہ کنٹینیو کرو. آگے کروں؟ اوکے. جی. وقال الملأ، اور کہا ان کے سرداروں نے، من قومہ الذین، یہ میرے خیال میں یہ سپارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، قال الملأ. یہ سورہ نہیں، یہ قال الملأ تو 9 پارہ، یہ تو 18 پارے کا ہے. اچھا یہ 18 پارے میں ہوا. جی وہ قال الملأ کا سٹارٹنگ 9 پارہ. ہاں تو وہ پورے سپارے کا نام چل قال رہا ہے. الملأ رکھا ہے، تو ہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کو مطلب پتہ چلا؟ کہا سرداروں نے. کہا سرداروں نے. صحیح. یہ سپارے کا نام ہے، کہا سرداروں نے. ہمیں قال الملأ ہم کہتے تھے پہلے، لیک معنی نہیں پتا ہوتے تھے. نہیں پتا تھا. اب کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس سپارے کا نام کہا سرداروں نے. کہا سرداروں نے، رائٹ. That becomes like more fun اگر ساری چیزیں پتا ہو نا. اگر یہ پتا ہو اور ہم سپارہ شروع کریں تو ہماری آنکھیں کان اور کھل جائیں کہ سپارہ شروع ہو رہا ہے قال الملأ، تو سنو کیا کہہ رہے ہیں. کہا سرداروں نے کہا، کیا کہا اب دیکھتے ہیں جی. آگے. من قومہ الذین، اس قوم کے جو کفروا، ان سرداروں نے کہا ان لوگوں، اس قوم کے کافروں کو، کافر تھے جو، وکذبوا، اور جو جھٹلاتے تھے، بلقاء الآخرتی، ملاقات آخرت کی، جو آخرت کی ملاقات ہے اس کو جھٹلاتے. جیسے ہمیں دوبارہ کھڑا نہیں ہونا یا ملنا نہیں ہے، سامنے نہیں کرنا. نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات. اللہ جب بھی سبحانہ لقاء تعالیٰ کی کا ملاقات ذکر آئے، جب بھی لقاء کا ذکر آئے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کی لقاء ہے، ملاقات. اللہ کی ملاقات ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، رائٹ. تو آخرت میں اللہ سے ہی ملنا ہے نا. ہاں تو آخرت میں اللہ سے آپ کو، یہ ہمیں بھی وہ نہیں یقین ہے کہ فرض کرو کہ آج میں کہوں کہ آج تم ٹروڈو جو ہے تمہارے شہر میں آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے اور تمہیں اس سے ملنا ہے، تو تم کیا کرو گی؟ کیسے ایسے نکل کے چلی جاؤ گی؟ نو بلکہ آج ہی نہیں، کل سے تیاری شروع ہو جائے گی، ایک ہفتے سے پہلے سے، کہ کیا کپڑے پہننے ہیں، کیا بولنا ہے، کیسے وہاں پہ کرنا ہے، رائٹ، کیسے پریزنٹ کرنا ہے. صحیح. کیسے پریزنٹ کرنا ہے. یہ ٹروڈو کی بات ہے، جو کہ وہ یعنی کہ جو کہ ہمارا سرونٹ ہے ایک طرح سے. صحیح. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ تو لائے لوگوں ہیں کا سرونٹ. صحیح. اسی کو الیکٹ کر کے آپ لے کر آئے ہوتے ہیں.
تو اس سے ملاقات کرنے میں کیا ہے, وہ تو آپ کا دین کے خدمتگار ہے, رائٹ, اس کو تو ہم نے بلایا تو ہے. یا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے, لائک کبھی کسی نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, دس از لقاء, دس از لقاء, رائٹ, کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لقاء قرآن میں جب ہمیں معنی ہی نہیں پتا لقاء کے, رائٹ, دیٹس اللہ سبحانہ. آخرت کی ملاقات کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, بلقاء الاخرہ, رائٹ, جو کہ جھٹلاتے ہیں سارے, یعنی کہ اگر ہم بھی خیال نہیں کرتے آن اے ڈیلی بیسس کہ اگر میرا ابھی سانس نکل جائے تو آخرت میں اور آپ کے مرنے میں کوئی زیادہ بہت تیزی سے گزرتا ہے, وہ جو مرنے کا وقت ہوتا ہے, یعنی کہ جو آج سے 10,000 سال پہلے بھی مرا ہے وہ اس کو بھی لگے گا کہ قیامت 1 گھنٹے میں آ گئی, جو آج مرے گا اس کو بھی لگے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 10 سال تک انتظار کرتا رہے گا قبر میں, رائٹ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حساب جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ برابر ہے, رائٹ. تو جو آج مرا ہے, وقت باجی اگر وقت ہو بھی, چلو کہ ابھی تو مرا ہے وہ ملاقات, لیکن اس کے بعد اور کوئی ذریعہ تو ہے ہی نہیں نا, دنیا میں ملاقات کی تیاری ہے. ایگزیکٹلی. سو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلی بار جو ہے ہمارا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا. کبھی کبھی اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے, جیسے ظاہر ہے مجھے تل نہیں کھانا چاہیے, الرجی ہے, لیکن اگر میں تل کھا لوں اور میرا سانس بند ہو جائے, رائٹ, تو لائک I don't know, yesterday I tried کوئی تل والی چیز کھائی ہے ایک دم سے سانس بند ہونے لگا, so I try to avoid it, but ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری آخری سانس ہو, رائٹ. سو یو نیور نو. جیسے شاہینہ آپ بھی شیئر کرتے ہو اپنی الرجی کا معاملہ, رائٹ, مجھے بھی الرجی ہے. ہاں, سو الرجی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی جس چیز سے الرجی ہے وہ کھائی تو آپ کا اسی وقت سانس جو ہے بند ہو سکتا ہے. ہاں, مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے, اور نہیں ڈسٹ کی اتنی وہ نہیں ہوتی, سیویئر نہیں ہوتی, نٹس کی ہوتی ہے, خون میں چلا جاتا ہے. ہاں وہ آپ کے ایک وہ دم بھی سے بڑی سویر ہوتی ہے میم, چھینکیں آتی ہیں تو توبہ وہ برا حال ہوتا ہے. ہاں وہ چھینکیں آتی ہیں نا, جو آپ کے اگر پستہ سے اگر آپ کی چھینکوں والی ہے, دوسری چھینکیں بند ہو جانے والی ہے. ہاں, چھینکیں بند ہو جانے والی ہوتی ہیں, یعنی کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے تو ہوا اندر نہیں جا سکتی. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہاں, تو اللہ تعالیٰ چھینکیں سب تو کو آتی ہیں تو ہوا کی نالی آپ کو کلیئر کر رہی ہے, چھینکیں تو دفاعی میکینزم ہے. لیکن میم اگر 1000 چھینکیں ماریں گی تو دماغ ایسا وہ لگتا ہم ہے نے کہ بھی, دماغ. ہاں, لیکن آپ خیال رکھیے گا کیونکہ مجھے بھی ایسے ہی ہر چیز سے الرجی ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ کھانے پینے سے, نٹ سے, تل سے, سیسمی سیڈ جو کہ ہر چیز میں ہوتا ہے, اس سے, الائچی مجھے سے, نا کافی فرق ہے مجھے اب تو ماشاءاللہ. میں نے جو میڈیسن لی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے, تو ذرا مجھے فرق ہے. ہاں, بٹ تو کہنے کا مقصد ہے کہ تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز بہانہ بن جائے کیونکہ موت کا وقت تک وہ ہے. سو ہمیں ہمیشہ ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا نیکسٹ لمحے میں گزر جاؤں تو میں کس کے سامنے, اگر اس کے بعد صرف آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور اس لقاء کے درمیان, تو کیا میں اس لقاء کے لیے, ملاقات کے لیے ریڈی ہوں, صحیح. تو وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ, رائٹ. وَأَتْرَفْنَهُمْ, آگے جی, اور خوشحال بنایا تھا ہم نے ان کو فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. ہاں, ما ھذا, نہیں یہ الا بشرم, مگر ایک آدمی, مثلکم, تم جیسا, یاکلو, کھاتا ہے, مما تاکلون, اور جو کچھ تم کھاتے ہو, ہاں, اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو, اسی میں سے, ویشربو, جو تم اور پیتا ہے, مما تشربو, جو تم پیتے ہو. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پھر وہ عمل ایسے کر سکتا ہے, پھر وہ جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے تو تم بھی اس کی طرح کرو, یعنی کہ رسول کی اتباع کرو,
हाँ वो کہ وہ ایک کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی کسی اور چیز سے نہیں بنا ہوا, اس کی بھی نیڈس وہی ہیں, وہ بھی تمہاری طرح زندگی بسر کرتا ہے, لیکن اس کو علم دے دیا گیا ہے اور وہ اس علم کے تحت اس کو پورا پتہ ہے اور وہ عمل کر کے دکھا رہا ہے تمہیں. ہاں, تو اس کے عمل میں کہ اس نے اپنی ملاقات کا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا انتظار نہیں کرتے تھے. اگر اذان ہو جائے, اتنے نرم دل کے ہوتے تھے, لیکن اگر اذان ہو جائے اور اذان کے بعد انہیں کوئی ڈسٹرب کرے, یعنی کہ نماز میں پہنچنے سے پہلے, لائک ان کا یہ ہوتا تھا کہ اب مجھے یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے, رائٹ. وہ آخرت کا انتظار نہیں کرتے تھے, وہ ہر پانچوں ٹائم اللہ سے ملتے تھے, اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آ جاتا تھا تو دین کوئی چیز ان کو اسٹاپ نہیں کر سکتی تھی. اینڈ ہی واز اے ڈفرنٹ, لائک ہی واز لائک ویری اینشیس کہ بھائی اللہ سے ملاقات کا ہے تو کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرو, کوئی کچھ نہ کرو, لائک دس از مائی ٹائم اینڈ اللہ's ٹائم, رائٹ. تو ان کی نمازیں دیکھیں ہم لوگ, ان کی نمازیں کیسے ہوتی تھی, ان کو نماز کے لیے کیسے بے چینی ہوتی تھی, کیسے وہ رات کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آتے تھے تو کیسے وہ فوراً لائک ان کی کوئی تہجد, رائٹ, ان کی ساری تہجد ہے. ہم لوگ تہجد میں پڑے رہے سوتے رہ جاتے ہیں کیونکہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا. ہمیں کیئر ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر, بچے, اماں ابا, لائک سب لوگ ہم سے خوش رہے, بٹ the one who created us وہ رات کو آ کے نیچے آسمان پر ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہم سوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل رائٹ. تو وی ڈونٹ اویل جو ہم اویل نہیں کرتے دنیا میں چانسز لکھا کا, تو ہم آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں. خاک جس کو ڈیلی بیسس پہ یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آئے ہوئے ملنے کے لیے کیا ہمارا فائدہ کرنے کے لیے. بولتے ہیں وہ فرشتوں سے, جا کے دیکھو کون مجھ سے مانگ رہا ہے, میں اس کو دینے کا تیار ہوں. Right? کچھ بھی مانگ لیں آپ, لائک he is the most generous. صحیح. تو یہ ہے رائٹ. تو یہ رسول کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. وقال الملأ من قومه الذین کفروا, جن کو ہاں آگے اب وہ کیا کہے گا وہ بتائیں گے. ولا ان آگے کرنی ہے, اب ہاں اگلی بھی کر لیں کیونکہ اس سے لنک ہے. وہ جو قال الملأ تو نہیں آیا ابھی, تو صرف تمہید بن رہی ہے کہ وہ ہاں ولا ان اطعتم, اور اگر تم نے اطاعت کی بشرم ایک آدمی کی اپنے جیسے, بار بار یہی اللہ پاک کہہ رہے تم جیسے, صحیح, اپنے جیسے. انکم اذا لخاسرین, یہ قال الملأ وہ سردار, قبیلوں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم تو خسارے میں رہو گے. رائٹ. صحیح, ہاں صحیح. تم اطاعت کرو گے ایک آدمی کی جو اپنے جیسے, بے شک تم تب اوکے تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے, خسارے میں رہ جاؤ گے. لخاسرون, صحیح, کیونکہ وہ سردار چاہ رہے ہیں نا, کیونکہ وہ ان کی دولت کی غرض ہے, رائٹ. تو وہ بتوں سے زیادہ جو ہیں وہ سردار خراب ہے, رائٹ. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ لوگوں کو بتوں کی پوجا میں لگانے میں ان کی وہ بنتی ہے, رائٹ. ہاں صحیح ہے نا, کسی اور نہیں لگائے گا. بت کا پتھر کے کہیں گے ہمیں ہماری عبادت کرو, بنائے ہوئے بھی ان کے ہی, انہی کے بنائے ہوئے, رائٹ. رائٹ. ایون آپ انڈیا میں دیکھ لیں, وہ بت فروشی, بت کو بیچنے میں ان کو کتنے سارے پیسے کروڑوں مل جاتے ہیں, رائٹ. وہ خرید کے بتوں کی ہاں, اور بتوں کے نام پر کتنے فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے, چندے کیے جاتے ہیں. وہ خیر ہمارے اللہ کے نام پہ بھی کافی حد تک کیے جاتے ہیں, کیونکہ آج کل کی مسجدوں میں دیکھیں تو وہ جو ہے لائک الٹا ہی وہ کچھ حساب ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. الٹا ہی کچھ پڑھایا جاتا ہے. جیسے میں سب کو بتا رہی ہوں کہ میرے 7 سال کے نواسے کو یہ ہے کہ لڑکی تو نہیں اسکالر بن سکتی, تو وہ اس مسجد میں ہی کہیں سے سنا ہوگا بچے نے, رائٹ. تو ایسی مسجدوں کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیوز نے مسجد بنائی تھی اور وہ اس طرف بلا رہے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا, رائٹ. تو ہر مسجد میں چندہ دینا جہاں پہ اس قسم کی نفرتیں, ایک بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ عورت تو اسکالر نہیں بن سکتی, ایسی مسجدوں کو ڈھا دینا چاہیے.
right? وہ بھی یہاں کی مسجد آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں Yeah. کنٹری میں, ہمارے گاؤں کوٹ میں, یہاں میں, وہاں تو ہوتا ہے. چلو ہاں, تو وہ مسجد ہے جہاں پہ مولوی بیٹھ کے کوئی الٹی سیدھی قسم کے وہ دے تو پھر وہ ثواب کے وہ زمرے میں نہیں آتا. رائٹ, آپ کو بھی مسجد کو بھی وہ دینا چاہیے آپ کو. اب ماشاءاللہ سے پاکستان میں مسجدیں ہیں جہاں پہ عورتوں کا وہ بھی اہتمام کیا جا رہا ہے رمضان میں. رائٹ, سو تراویح کا اہتمام, سب کچھ اہتمام. رائٹ, سو وہ ماشاءاللہ سے ایسی مسجدوں کو آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے جہاں سے اسلام کی پروموشن ہو, جہاں پہ اسلام واپس اس میں وہ کفاروں کی ذہنیت کے اوپر لے جائے اسلام کو, تو پھر ایسی مسجدوں کو پھر پروموٹ نہ کریں آپ لوگ. رائٹ, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسی مسجد کو ڈھا دینا چاہیے. رائٹ, اس کو گرا دینا چاہیے. ہاں, اس کو, ہاں, جو فتنہ پھیلا رہا ہے اس کو گرا دینا چاہیے. صحیح. ہاں, کیونکہ ہمیں لائک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. رائٹ, کہ کوئی ایسی جگہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی کہ پاکستان جو جاتے ہیں وہ ایک سڑک کے ایک کنارے سبز پگڑی والے کی ہے اور سڑک کے دوسرے کنارے سفید پگڑی والی کی ہے, اور جو سبز پگڑی والے میں چلا جاتا ہے تو کوئی غلطی سے اگر اس مسجد میں چلا گیا تو سفید پگڑی والا کہے گا ارے تم کافروں کی مسجد میں چلے گئے. تو وہ دونوں مسجدیں ایک طرح سے فتنہ پھیلا رہی ہیں. تو وہ دونوں مسجدوں کو حق نہیں ہے اسلامی مسجد کہلانے کا. رائٹ, اور پھر ان دونوں مسجدوں میں لائک جو چندہ دینے والے ہیں ان کو بھی ویری کیئرفل کہ وہ کسی اس قسم کی ذہنیت کو تو نہیں پروموٹ کر رہے جو کہ اسلام کے خلاف جا رہی ہے. So you have to be very careful. جو اللہ نے نفاق کا کہا ہے کہ آپ پیسے کو خرچ کریں اور صدقہ جاریہ ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں چندہ دے دیا تو صدقہ جاریہ ہو گیا. نو, you have to investigate. صحیح, کیونکہ جو غلط باتیں جتنی بار پروموٹ ہوتی رہیں گی اور آپ کا کنٹریبیوشن اس میں ہوگا تو گناہ آپ کے زمرے میں آتا چلا جائے گا. رائٹ, you have to be very very careful. صحیح. آگے جی, آگے بتاؤ. یہ والی آیت پورا کر دیتی ہے, قال الملا والا بات. ٹھیک, جی جی. وہ قال الملا جو ہیں, جو سرداروں کے ہیڈ ہیں, وہ بھی ابھی بھی پاکستان میں سرداروں کے ہیڈ ہیں, موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو کبھی ہری پگڑی, کبھی سفید پگڑی, کبھی کون سی پگڑی سے ظاہر کرتے ہیں. تو they are just قال الملا. ٹھیک ہے, سردار, قبیلوں کے سردار یا ٹولیوں کے سردار یا جماعتوں کے سردار یا پھر فرقے کے سردار. You have to be very careful, very very careful. سیم وہی چیز آ گئی. چلیں جی انشاءاللہ. یہ ہو گئی 34 تک ہو گئی میری. ہاں, سو انشاءاللہ آئی تھنک ہم 2 کلاسوں کو مرج کر رہے ہیں. سو سدرا موجود ہیں, میمونہ موجود ہیں. میمونہ ویلکم, السلام علیکم, بڑے کتنے عرصے بعد آئی ہو آپ. وعلیکم السلام. رائٹ, سو ابھی ہم 1-2 بندوں کا اور انتظار کرتے ہیں. تقریباً 11 بجے تک ہم یا ایھا الذین سیریز کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کر لو اپنا پریزنٹیشن. ٹھیک ہے, سورہ مومنون آپ لوگ پڑھو ضرور, وہ کافی اچھی ہے. لائک اس کے کانسیپٹ سے سیکھو کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. قال الملا کہہ رہے ہیں تو قال الملا کا مطلب نہیں ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قال الملا کے لیے ہمیں کافروں کے سرداروں کے پاس جانا پڑے گا. نو, وی ہیو ٹو فائنڈ آور اون سردار. ٹھیک ہے, تو اس کو غور سے پڑھا کرو انشاءاللہ. چلیں جی, شاہینہ نے پریزنٹ کر لیا. سدرا آپ نے پریزنٹ کرنا ہے یا میمونہ نے پریزنٹ کرنا ہے؟ جی میم. سورہ ملک. جی سورہ ملک.
ٹائم کا خیال رکھیے گا. 11 بجے ہم نے یا الذین سیریز کو شروع کر دینا ہے تاکہ دونوں گروپ فائدہ کر سکیں. رائٹ, ہمارے ادھر 7:30 ہوئے ہیں, 7 جی 7:45. 8 بجے. آپ لوگوں کو کنٹینیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. آہستہ سے آئندہ سے آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے اپ ہوتا جائے گا. جی سدرا, جی میم. آیت نمبر آیت نمبر 18. چلیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ تحقیق, مطلب کہ تحقیق ہے کہ کذب الذین, جنہوں نے جھٹلایا, کذبا جھٹلایا, الذین ان لوگوں نے, من قبلہم ان سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا, فکیفا کیسے, کانا نکیر کہ پھر میرا عذاب کیسا تھا. آئی تھنک اب دیکھیں بالکل سملر کانسیپٹ ہے. اگر آپ نے سورہ مومنون بھی پڑھا اور یہ پڑھا تو پھر کوئی وہ کذب الذین والی بات آ گئی. رائٹ, تو جی ہم کو اپنے اوپر پوری آیتیں ڈال کے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کیا کیا کذب کر رہے ہیں, کیا تکذیب کر رہے ہیں کسی چیز کی. رائٹ, کتنا جھٹلا رہے ہیں, صحیح کتنا جھٹلا رہے ہیں ہم, کتنا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں, کتنا اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں. اور پتہ نہیں ہوگا, جیسے شاہینہ کو میں نے بتایا قال الملا سپارے کا نام ہے, ہمیں پہلے تھوڑی پتا تھا کہ سرداروں نے کہا. رائٹ, وی نیور نیو, ہم تو کہتے ہیں قال الملا کا سپارہ. تو ناؤ اگر ہمیں فیملیئر ہوتا جا رہا ہے تو سردار کا مطلب آج کل کے زمانے میں ٹرائب خیر ہیں, کچھ جگہوں میں ٹرائب بھی ہیں, لیکن ٹرائب اپنے ہی وہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن لے کر آتے ہیں. اگر آپ میرے خیال میں ناردرن میں جائیں گے تو آپ کو ٹرائبس کے قبیلوں کے سردار بھی ملیں گے. جی میم, اب یہ جو کاسٹ ہے, جو برادریاں وغیرہ ہے پاکستان میں, یہ بھی وہ ٹرائب والا حساب ہو جاتا ہے. سب لوگ اپنے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, چاہے الیکشن ہو یا اس کچھ کی بھی میں ہو. آپ کو جنرل مثال دے دوں کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تو کون سے وہ بنگالی ہیں فار ایگزامپل, یا بہاری ہیں فار ایگزامپل. نہیں, ہمیں کوئی کہتا ہے یہ پنجابی ہیں, ارے ہم پنجابی, ہم اردو اسپیکنگ ہیں, ہم پنجابی میں شادی. واٹ از دس, رائٹ. آپ کو رائچیس پرسن دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. رائٹ, لائک اس میں ہی پڑے رہ جاؤ گے, وہ پنجابی ہے تو وہ بہاری ہے تو وہ ہمارا قبیلہ, ہمارا کنبہ اسلام ہے. ہاں, اور وہ انڈیا سے, وہ یو پی سے, اب انڈیا سے چھوڑے ہوئے 70 سال ہو گئے. نہیں, وہ یو پی کے ہیں تو وہ الہ آباد کے ہیں. This is rubbish, this is totally rubbish, right. تو ہاں, یہ چیزیں ہٹنی چاہیے. اب اسلام کا ایز اے کانسیپٹ آنا چاہیے, اور جو موسٹ رائچیس ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے آگے ہے. سو اس کو ختم کیا جائے. ماشاءاللہ سے کچھ عرب لوگ ہیں, جیسے ابھی ہمارے ٹیچر جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے, ان کو ایک رشتہ بتایا گیا. ہی واز اوکے, انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے رائچیس بندہ چاہیے. سو ماشاءاللہ, جبکہ وہ عرب ہیں وہ, رائٹ. لیکن اور جبکہ ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ عرب بڑے وہ نخریلے ہوتے ہیں اور اپنے سے کمتر جانتے ہیں. بس اپنے جو علاقے میں بات وہ کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی عادتیں ملتی جلتی ہیں, یا لوگ ایزی فیل کرتے ہیں دوسرے, اس لیے ذرا زیادہ ہوتا ہے. ورنہ رائٹیس بندہ تو چلو بندہ کہیں بھی کسی ملک میں اچھی بات ہے, لیکن آپ میں شاید یہ پریفر کرتے ہیں کہ شاید وہ اپنے علاقے کا ہے, اور عادتیں اور ماحول اور چیزیں اور لیونگ اسٹینڈرڈ ایک جیسا ہے, ایڈجسٹمنٹ ذرا ایزی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے نا تو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ اکرام, اگر آپ ان کو دیکھا کریں, حضرت عمر کا واقعہ آپ لوگوں نے تو بہت اچھی طرح سن لیا ہوگا نا. کون سی وہ جو لڑکی اپنی ماں کو دودھ میں پانی نہیں ملانے دے رہی تھی, اور حضرت عمر گشت کرتے ہوتے تھے. انہوں نے اس لڑکی کو سنا, کہ آپ اس کا نام گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا, میں ناموں سے بالکل بے بہرا ہوں. تو حضرت عمر آئے, انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا. ہاں, ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کہ سب سے اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو بڑے بیٹا تو ابھی راضی نہیں تھا, تو سب سے چھوٹا بیٹا راضی ہو گیا. رائٹ, اور حضرت عمر نے ان کی شادی جو ہے ان صحابیہ سے کری, اور
اس کے بعد جو حضرت عمر بن عبد العزیز تھے وہ انہی کے لینیج سے آئے, نسل میں سے. اس لڑکی یعنی کہ رائچیس لڑکی کو حضرت عمر کا خلیفہ امیر المومنین, اور ایسے ویسے نہیں پوری دنیا میں چھائے ہوئے امیر المومنین, اور انہوں نے کہا جاتا ہے ان کو, ہاں گشت کرتے ہوئے وہ غریب ترین لڑکی کی بات سنی, گفتگو سنی, اور آ کے اپنے بیٹوں کو جلدی سے, یعنی کہ ظاہر ہے اپنے بیٹوں کی اجازت رضامندی تو چاہیے تھی کہ کون تم میں سے مجھے لڑکی ملی ہے, کون چاہے گا تم میں سے شادی کرنا, تو سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کی, اور ان سے عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پیدا ہوئے, یعنی کہ ان کے نواسوں میں آئی تھنک سیکنڈ نسل میں سے ہوئے. باجی جی باجی وہ میرے بچے آ رہے ہیں, وہ علی چھوڑنے آ رہا ہے کیونکہ آج اس کی کلاس ہے نا. جی آپ جائیں. نہیں میں جا نہیں رہی, میں میوٹ کر رہی ہوں بس. وہ لینے تو عرفان جائیں گے نیچے, آج ساتھ میرا ڈینٹسٹ کا اپوائنٹمنٹ ہے, تو ان کو یہاں چھوڑے بچوں. ٹھیک ہے اوکے. میوٹ کر رہی ہوں, صرف موجود ہوں کلاس میں. ہاں تو یہ سمجھ آ گئی سدرا آپ کو یہ آیت؟ جی میم جی. تو اس کا کانسیپٹ کوئی زیادہ وہ نہیں تھا. آگے چلیے. اولم یرو, اولم یرو, یرو کا مطلب دیکھنا, کہ کیا اولم نہیں یرو تو آپ دیکھتے کہ الت تیری, تیر کی طرف, تیر فرش یہ جو برڈز ہیں پرندے, کیا ہاں جی یا پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے, فوقہم اپنے اوپر, وہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے اپنے اوپر, صافاتی و یک بزنا, کہ یہ پر پھیلانا اور پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے, کیا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو کبھی پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں. ما یمسکوہن الا الرحمن, کہ ان کو کون تھامے ہوئے ہیں, یمسکوہن یعنی تھامنا, کون تھامے ہوئے, الا الرحمن سوائے رحمان کے, انہو بے شک وہ, بکل شیء ہر چیز پر اس کی بصیر نظر ہے, یعنی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. سو یہ ہم لوگوں کو آنکھیں اسی لیے دی گئی ہیں تاکہ لرن کر کے اپنے انوائرمنٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کو دیکھیں. تو پرندہ ہم لوگوں نے جہاز ابھی بنائے ہوئے کتنے عرصہ ہوا ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن جب جہاز بنانے کا کانسیپٹ ہوا تھا تو وہ ونگز بنا کے, اور ابھی بھی جہازوں میں پر ہوتے ہیں رائٹ, جو تھوڑا سا کانسیپٹ برڈ سے ہی آیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے آپ کا اشارہ کس کی طرف کیا, کیونکہ اگر آپ دیکھا جائیں ان کی نہ صرف پر ہوتے ہیں بلکہ ان کی باڈی بھی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے جو ان کو اڑنے میں مدد کرتی ہے. تو پورے اس میں ٹیکنالوجی انوالو ہے, لائک برڈس کے بننے میں, ایسے برڈس بن کے نہیں شروع ہو گئی. اور پھر برڈس کا کھانے کا سٹوریج, یہ کھانا وہ کتنے دن کا ذخیرہ, جب وہ مائگریٹری برڈس ہوتی ہیں تو وہ کئی 1000 مائلز تک بغیر رکے ہوئے اڑتی رہتی ہیں, رائٹ. تو وہ انرجی فیول, لائک جہاز میں تو اگر فیول ختم ہو جائے 24 گھنٹے کے بعد تو وہ تو پھر مشکل ہوگا اس کو اڑنا. بٹ وہ پرندے جو ہیں وہ اپنے فیول کو کس طرح اسٹوریج کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے سردی آنے سے پہلے جب مائگریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو کئی مائل, یہ ویسے بھی جو ہوا ہے اوپر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, تو اللہ اگر ہوا اللہ کھینچ لے تو پرندے کیسے پھر اوپر رہ سکتے ہیں, یعنی اڑنے کی حالت میں, بلکہ وہ دنیا میں نہیں رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پرندے اوپر ہیں, وہ بھی یعنی صرف اپنے پروں کے بل بوتے پر وہ آسمان پر نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کے رحمان جو ہے وہ رحم کرنے والا, اس نے ان کے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اگر وہ ماحول نہ ہو تو وہ واپس گر سکتے ہیں زمین فش پر. کو دیکھنے سمندر کے اندر کیسے وہ فش کے اندر یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے نشانیاں, ساری کی ساری. بالکل. سو دس از ویری خوبصورت سورہ ملک کو اس لحاظ سے دیکھ کے پڑھا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب کون ہوگا؟ میمونہ آپ پریزنٹ کرنا چاہو گے؟ جی میں کروں گی. کون سی سورہ ہے آپ کی؟ میری سورہ نحل ورس 17. سورہ نحل ورس 17. جی اوکے ٹھیک ہے, جی شروع ہو جائیے. اعوذ باللہ من
بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کیا وہ جو یخلقو یہ مضارع کی فارمی ہو گئی، یعنی تخلیق کرتا ہے یا بناتا ہے. کمن جو ہے یہ کا حرف جر ہوگا. کمن جی یعنی اس کی طرح ہو سکتا ہے. لا نہیں یخلقو جو نہیں بناتا ہے. افمن یعنی جو تخلیق کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تخلیق نہیں کرتا ہے. افلا کیا پھر بھی تم نہیں تذکرون نصیحت پکڑتے یا ہدایت پاتے. تذکرون کا نصیحت ہی آتا ہے بیسیکلی. ریممبر کیا اس کے باوجود تم نہیں، یعنی کہ اللہ کی اللہ کی تخلیقات جو ہیں وہ آپ کو گاہے بگاہے لائک آپ اپنی تخلیق کو کسی اور تخلیق کی طرف نہ جائیں، اپنی تخلیق کو ہی دیکھنا شروع کریں. رائٹ، جسٹ امیجن کہ ہم کتنا پانی پیتے ہیں، اور اگر ہمارا پانی کو فلٹر کرنے والا کڈنیز موجود نہ ہو تو اگر لائک سوچیں ذرا، ہر سسٹم کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح سے سروائیو کرے گا انسان. اٹس لائک ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری امیزنگ. ایون ہم تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے یار، ہمارا اسٹیچر بہت بڑا ہے نا. ایون وی آر ٹائنی انسیکٹ، اس کے اندر بھی سب سسٹم کام کر رہے ہیں، اور وہ ہر چیز فلٹریشن ایکسکریشن ڈائجیشن سب کچھ ہوتا ہے. سو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. اس کے باوجود پھر ہم اللہ کو لائک نہیں سوچتے، نہیں یاد رکھتے. یا جو شاہینہ پریزنٹ کر رہی تھی کہ اللہ سے لقاء، اللہ کی ملاقات، جو کہ ہمارے ہر نماز کے اندر اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے. ہم نماز پتہ نہیں اگر وہ خالی نماز ہوتی ہے، اگر نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے ملاقات نہ کر رہا ہوں وہ پھر خالی نماز ہو جائے گی. لائک اصل کام نماز کا اللہ سے ملاقات ہے، اپنے خالق سے ملاقات ہے، اس پورے یونیورس کے کریٹر سے ملاقات ہے. لائک دیٹس ناٹ اسمال. نماز اسمال چیز نہیں ہے. نماز کو بہت ہی اہتمام سے اور بک کر کے اور اس کو بالکل اس کا وہ دیکھ کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک. اگین حضرت علی کا واقعہ ہے آیا اگین گوگل از دا بیسٹ فور آج کل. لیکن بہرحال اگر اس سے علاوہ آپ کو کوئی سورس مل سکے تو حضرت علی ایک جنگ کے دوران ان کو ایرو تیر جو ہے آر پار ہو گیا تھا ان کی پسلی کے، اور باقی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسے نکال دیں. انہوں نے کہا ابھی نہیں نکالو، جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں جب اس کو نکالنا. تو وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے کہنے کے مطابق تیر کو نکالا. اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو تیر نکل چکا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تیر نکل گیا؟ تو وہ اتنے مگن تھے اپنی نماز میں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تیر نکالا جا رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. رائٹ. اینڈ دیٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ پروفٹ کی نماز کی طرف چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. سو ہماری نماز جو ہے کہا گیا ہے کہ ہماری نماز بالکل ویسی ہونی چاہیے جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. رائٹ. تو آپ سوچیں کہ اگر حضرت علی جو کہ ان کے بعد کے ان کو ہمیں تابعین یعنی کہ ان کی اطاعت پروفٹ ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے یہ بگ فور جو ہے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا. رائٹ. تو اگر ہم ان کی اتباع کریں اور ان میں سے ہر صحابی کی نماز ویسی ہی ہوگی کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے. تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہونی چاہیے، تو اس میں صرف جھکنا، رکوع کرنا، سجود کرنا نہیں ہوتا. اس میں وہ فیکٹر بھی ہوتا تھا کہ اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ والا عنصر جو ہے وہ ہماری نمازوں میں آنا چاہیے. رائٹ. تو that's اللہ خالق ہے، تخلیق ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اگلی آیت 18. اور اگر تعدو شمار کرنا چاہو نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمتیں، لا نہیں تحصوہا تم گن سکتے. ان اللہ بے شک اللہ لغفور رحیم
بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. again beautiful. اللہ کی تعدو right ادا تعدو اعداد اور شمار جو ہے اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو آپ کو یاد رہنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک، تو ہاں بیسیکلی تو وہ انویٹیشن ہے نا کہ آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار کر کے دیکھیں. ہاں کتنی ہوگی، لائک آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا شمار جو ہے وہ کس کا شمار کریں گے، رائٹ. پورے سورہ رحمان میں اللہ پوچھتا ہے اور تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے یا یاد نہیں کرو گے، یا رائٹ. سو that's a very good question. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں. It's impossible. It's impossible, right? It's an open challenge for the people. Open challenge. ہاں open challenge ہے کہ want to کر کے دیکھیں تو نہیں ہو سکتا. Exactly. That's true. اس کے بعد والی آیت بھی کر لیجئے، چھوٹی سی ہے. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو. کوئی اس میں سوال آپ کیا میمونہ؟ میرا سوال اس میں تھا ایک اوپر والے میں کہ اس میں جو اللہ آ رہا ہے اس کے بارے میں جب میں دیکھ رہی تھی تو دیکھا کہ یہ نا مجرور ہے، تو اس کا حرف جر تو مجھے نظر نہیں آ رہا اسٹارٹ میں اس سے کہیں. وہ نعمت اللہ ہی. جی نعمت اللہ. ہاں یہ مرکب اضافی ہوا، رائٹ. ہاں اللہ کی نعمت. ٹھیک ہے سمجھ آ تو اگر آپ کو نہ پتا چلے حرف جر، تو پھر آپ کا دوسرا ذہن اس کی طرف جانا چاہیے. کس کی طرف؟ مرکب اضافی کی طرف. ٹھیک ہے. ہاں اب جو رابعہ آپ کے ساتھ ہوتی نا ماشاءاللہ وہ بھی ہے. رابعہ موجود ہے؟ رابعہ یہ جو گروپ ہے اب 2 گروپ مرج ہو رہے ہیں اس میں. یہ ہماری ماشاءاللہ سے شاہینہ، میمونہ، سدرا، فہمینہ اور ایک اور ساتھی امارہ. ٹھیک ہے، یہ 4 ساتھی ہیں. ان کو اگر کبھی گرامر میں کوئی ضرورت پڑے تو یہ آپ کو آپ کے نمبر پہ یہ لوگ سوال بھیج سکیں گے. آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے جیسے آپ 5 لوگ ہو، آپ کا سفر رکنا نہیں چاہیے. اگر ویکینڈ پہ، جیسے اس دفعہ ویکینڈ پہ ایک ظاہر ہے ایک چھٹی ویسے ہی ہو گئی، تو آپ لوگوں کا سفر نہیں رکنا چاہیے. جو آپ کی گرامر کی لرننگ کا سفر ہے اس میں، اور جو بھی چھوٹے سے چھوٹا سوال ہو، بڑے سے بڑا سوال ہو، آپ گروپ میں ڈال دیں. اینڈ میں نے آپ 4 کو رابعہ کو اسائن کر دیا ہے، 5 کو، اور رابعہ آپ کے سوالوں کے ٹیک کیئر کریں گی. جی ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ سے یہ ان کو چھوٹی ٹیچر نہ سمجھے، یہ دارالعلوم کی ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. میں تو اکثر و بیشتر کیا کروں گی میں آپ انشاءاللہ. اور وہ گروپ میں ہوگا تو اگر رابعہ جواب نہیں دے سکیں گی تو ہم، یعنی کہ اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتا دوں گی. ٹھیک انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ اپنے گرامر کے سفر تیز کر دیں تاکہ پورا قرآن وہ کر سکیں. ٹھیک. اور دوسری بات جو ہے، آپ لوگوں نے عید کی چھٹیاں کی تھیں پچھلی بار، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ایک 600 پیج کی کتاب. ٹھیک ہے، وہ چلے گی آپ کی پیرالل ووکیبلری کی ایکسرسائز، رائٹ. آپ نے نوٹ بک لینی ہے 600 پیج کی، اور ایچ پیج کے جو آپ کو لفظی معنی نہیں آتے ان کو ڈالنا ہے. تو اس طرح سے جیسے تعدد جو تھا وہ اگر اس کو بریک کیا جائے تو وہ عدد سے نکل جائے گا، رائٹ. تو آپ کو سملر، رائٹ. اور یہ
تسرونا اور تولنونا تو اتنی بار آیا ہے کہ وہ اگر آپ کو ایک بار اچھی طرح آ گیا تو علامہ یا علمو یہ تو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے. تو حسوہا یہ نیا لفظ تھا، لیکن آپ جو یہ 600 پیج والی ایکسرسائز ہیں وہ پیج 1 سے شروع کریں گے، یعنی کہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اور ایک ایک پیج آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی نوٹ بک میں اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ نوٹ کرتی رہیں، ٹھیک. اور اگر ورب ہے تو اس کا بریکٹ میں اس کا روٹ ورڈ لکھ دیں، ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آئی. ٹھیک، چلیں جی. طارق یا ایھا الذین سیریز کے لیے ریڈی ہے؟ نہیں ہے وہ ابھی نہیں ہے؟ نہیں موجود. او ان کو دیکھا تو تھا میں نے. چلیں پھر رابعہ پریزنٹ کر دیں اپنا. جی چلیں ٹھیک ہے رابعہ. جی جی آیت 44 سورہ کہف. سورہ کہف دیکھتے رہیے گا. باقی لوگ جو ہے نا اگر طارق آ جاتے ہیں تو یا ایھا الذین سیریز میں کروانا چاہتی تھی 11 بجے تاکہ آپ لوگ فارغ ہو جائیں اس کے بعد. تو چلیں رابعہ کی دیکھ لیں آپ، اگر وہ نہیں آتے اتنی دیر میں تو پھر آپ چلیں. آیت 44 ٹھیک ہے. ہنالکا اسکرین میں شو ہوئی میرے پاس. جی اسکرین میں اسکرین شو نہیں ہوئی. شروع، یہ دیر لگا رہا ہے لینے میں. تو رابعہ جو ہیں تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو لائک دیکھیں ان کی کیسے پریزنٹ کرتی ہیں، اور فیوچر میں آپ انشاءاللہ اس طرف آئیں گے اور یہ کافی ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ. بتائیے گا اسکرین اگر نظر آنے لگے تو. جی جی اسکرین شو ہو. شو ہو گیا. آیت نمبر 44. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. ہنالک یہاں پر، الولایۃ اختیار، للہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں پر سارا کا سارا اختیار للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحق الحق جو کہ برحق ہے. ہوا خیرن وہ بہتر ہے، ثواباً ثواب دینے میں، و خیرن اور بہتر ہے، عقباً بدلہ لینے. ٹھیک، یہاں پر شروع کرتے ہیں ہنالکا سے. جی کیا ہنا، ڈیفینیشن ہوگی اس کی؟ تو یہ ہنا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، جی. اور لام زیر لی یہ حرف جر، اور جی کاف ضمیر. ٹھیک. باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ساری؟ یہ جملہ اگر اس میں اشارہ سے شروع ہوتا ہے تو اسے جملہ کون سا کہیں گے؟ فعلیہ کہیں گے کہ اسمیہ کہیں گے؟ میڈم اسم سے شروع ہوگا تو یہ جملہ اس میں ہی ہوگا کیونکہ اشارہ بھی اس میں ہی ہوتا ہے. جملہ اسمی ہوگا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے رابعہ. جی جی تو ہونا کا کیا مطلب بتایا؟ یہاں پر نا، یہاں. جی یہاں. صحیح. یہاں وہاں، رائٹ، ہیئر دیئر، رائٹ. آپ نے یہ اور وہ ذالکا اور تلکا تو سیکھا تھا، ذالکا اور ہاذا تو سیکھا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح کا ایک اور اشارہ ہوتا ہے ہنا، یہاں، رائٹ. صحیح. اس کے بعد ہے الولایت، یہ اسم ہے. پھر اچھا، یہ للہ، اس میں اگر اشارہ ہے تو ہمیں اس کا کیا کیا کیا
مبتدا خبر. مبتدا خبر. ہاں تو اس میں خبر کیا ہے؟ اور اچھا الولایت یہ مبتدا ہے. ہاں یہ جو لکھا ہے اس کو آپ نے حرف جر بولا، یہ ایکچولی حرف اس کو لام للبعد ایسے لکھا ہوا ہے، لام للبعد. صحیح. یہ لام کو ہمیں ایک بار اسٹڈی کرنا ہے پوری کلاس میں انشاءاللہ. وہ میں آپ کو الگ سے پہلے کراؤں گی کیونکہ باقی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے صحیح انشاءاللہ. سو اس کو انہوں نے لام للبعد لکھا ہوا ہے اور کاف کو بالخطاب، کاف الخطاب لکھا ہوا ہے. جی یہ تو سامنے شاید مخاطب کرنے کے لیے کہا. جی صحیح ہے. تو پورا تو مطلب ہنالکا کا مطلب پورا کیا ہوا؟ ہنالکا کا مطلب جیسے اس میں یہاں یعنی یہاں پر اس جگہ پر آ کے سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. ہنالکا. ٹھیک صحیح. تو یہ تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے کیونکہ اس میں لام للبعد، للبعد یا للبعد، I don't know how to pronounce that. للبعد. جی للبعد اس کو یہ کہا گیا ہے، اس کے بجائے کہ حرف جر کہا جائے اس کو. ٹھیک. جی جی تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے گا اس کانسیپٹ کو. جی سو سورہ ٹھیک کہف میں آپ کو کافی نئے کانسیپٹ جو ہیں وہ ملیں گے، تو یہ جی لرننگ کے لیے بہت اچھی ہے. تو جی انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. تو الولایت الولایت اس سے مبتدا ہے. یہ مبتدا ہے. ٹھیک. ٹھیک. اور للہ لام حرف جر اور لاہی مجرور، اس میں جلالہ ٹھیک اور ہے. یہ متعلقان ہو جائیں گے ولایت کے. جی یہ ولایتوں کی متعلقان ہوں گے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. پھر ہے الحقی. الحق اسم ہوا خیرن، ہوا ضمیر، خیرن انہوں نے الحق کو صفت لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اسم اور صفت ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جی انہوں جی نے جی کیوں صفت کہا یہ سوچنے کی بات ہے. اس کو بھی مارک کریں کہ اس یعنی کو بس یہ یوں تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مطلب برحق ہے، سچا ہے البرحق ہے، یا للہ جی الحق، الحق یعنی کہ جی جی اللہ سے ہاں جوڑا گیا، اللہ کی صفت. للہ الحق صحیح. اس کو صفت کہا ہے، اسم نہیں کہا. ٹھیک ہے صحیح. اس کے بعد ہوا خیرن، ہوا ضمیر اور خیرن اسم. یہ دوسرا جملہ شروع ہوا ہے یہاں پر، ایک جملہ ختم ہو گیا. یہاں پر ہی جی اللہ کا اختیار کیسے آپ کر رہی ہیں؟ اللہ برحق کا اختیار، پیار ہے. تمام اختیار اللہ برحق کا ہے. رائٹ. ہوا از مبتدا اگین، سوری اوکے. ہوا خیر، that's a مبتدا او خبر. So that's a مبتدا. ہوا is a مبتدا over here. ہوا خیر مطلب is a ہوا مبتدا ہے اور خیرن خبر ہے، اس طرح. جی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پورا یعنی کہ پورا کا پورا چھوٹا سا جملہ ہوگا، ہوا خیرن. جی مبتدا ٹھیک ہے. خبر. ہاں صحیح. ثواباً. ایک پھر ایک یہ اور نیا کانسیپٹ ہے، اس کو کہا گیا ہے تمیز. اس کو آپ نوٹ کریں. یہ آیت جو ہے آپ کے سیکھنے کے لیے بہت اچھی ہے. جی اسمیہ جملے اتنے آسان نہیں ہیں، اور اس میں بھی سورہ کہف میں آ کے اس میں بہت زیادہ کانسیپٹ آ جائیں گے. تو ثواباً یہاں پہ تمیز ہے. تو تمیز کی ڈیفینیشن میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتی، بعد میں دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وخیر عقبہ، واو ہاں عطف ہے. جی جی
ٹھیک ہے. تو جو خیرن خیرن خیر ثوابن ہے وہی کنسٹرکشن خیرن عقبن کی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو مطلب اس جب کو عقبن کو بھی تمیز کہا گیا ہے. عقبن بھی تمیز ہوگی یا یہ عطف اگر اس پورے جملے پہ عطف ہے تو جو اس پورے جملے کی کنسٹرکشن ہے وہی اس جملے کی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک. تو معنی کیا صحیح. ہوئے خیرن ثوابن کے, باقی لوگوں کے لیے آپ معنی بھی کرتی جائیں. جی جی. ہوا خیرن ثوابن وہی ہے بہتر ثواب دینے والا, و خیرن عقبن بہتر بدلہ دینے والا. بہتر بدل دینا. ٹھیک. آئی تھنک اگر آپ اس کی تفسیر کو دیکھیں گے تو ثواب ان دا دنیا, عقبن جو آخرہ میں بدلہ جو ہوگا, رائٹ. جو آپ دنیا میں خیر کرتے ہیں یو گیٹ دا ثواب آف دیٹ. لائک اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو آئی تھنک یہ اسی لائنوں پر ہوگی, رائٹ. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, رائٹ. تو بالکل اسی کنسٹرکشن پہ کہ دنیا میں ہمیں حسنہ دے and آخرت میں ہمیں عذاب سے بچا, رائٹ. سو سم تھنگ لائک دیٹ. تو خیرن ثوابن دنیا میں ثواب اینڈ بدلہ بہتر بدلہ آخرت میں. صحیح. دیکھیں کون لوگ ہیں اٹینڈنس میں. طارق ہیں؟ جی جی آ گئے. زبیر, طارق اور شائستہ. اوکے ماشاء اللہ. سو وی شوڈ اسٹارٹ کیونکہ السلام علیکم طارق. ہاں سو اس وقت آپ کو نئے آڈینس مل رہے ہیں 4 ماشاء اللہ سے بڑے برائٹ قسم کے. میمونہ, سدرا, امارہ, فہمینہ اینڈ شاہینہ. they would all be benefited انشاءاللہ آپ کی یا ایھا الذین سیریز سے. تو آپ شروع کر دیجئے کیونکہ یہ لوگ کافی 9 بجے سے لاگ ان ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی ہم آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتے جائیں گے ٹائم کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن شو نہیں ہو رہے ابھی, شاید چلے گئے. کون جن کا آپ نے نام لیا ہے نا, صرف ہم 5 ہیں. وہ لوگ چلے گئے. they جی جی. shouldn't have. چلیں آہستہ آہستہ, کوئی بات نہیں, پھر بھی تاریخ شروع کر دیں. آپ اس جملے کو رکھیے رابعہ, یہ کافی اچھا. اس میں جو ہے تمیز کی میں تھوڑی سی اسٹڈی کر کے آپ کو میں وہ بتا دوں گی, گروپ میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. تو تمیز از اے نیو کانسیپٹ فار یو, رائٹ. ثوابن از اے تمیز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیفائن. میں اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کے استاد چلے گئے لیکن انہوں نے وہ کھلی آفر دی ہوئی ہے. ابن شفی آئی تھنک ہمارا گروپ جو تھا ان کے لیے بہت ذرا جونیئر تھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سوال آیا کرے تو ان کو دے دیا کریں. تو میں ٹھیک ہے اس سے شروع کرتی ہوں کہ تمیز وہ ذرا ڈیفائن کر کے دے دیں. ٹھیک ہے تو وہ دے دیں گے. اور یہ لیل بعد بھی پوچھ لیجیے گا. ہاں لام کا تو مجھے اندازہ ہے, اس کے بارے میں آئی تھنک بہت 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 ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کرنی ہے. اس کے لیے پورا ایک سیشن آپ کے لیے علیحدہ رکھیں گے, آپ کے لیے. اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ جو کہ گرامر میں آپ ہی کی طرح کا ہے انشاءاللہ, رائٹ. سو ہم ایک الگ سے سیشن کر دیں گے جس میں لام توکید, لام بعد, لام تاکید, لام تحلیل, رائٹ. جتنے سارے لام ہیں سب کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. چلیں طارق آپ مجھے آیت بتا دیجئے. سورہ مائدہ کی آیت ہے 106. سورہ مائدہ کی 106 یہ نساء پہ ہیں. ٹھیک صحیح. آپ کو اگر میں پڑھنا چاہیے تو میں رابعہ پڑھ دیتی, میرا گلا ذرا سا. پڑھ دیں. ہاں رابعہ آپ پڑھ دیجئے. جی میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. جزاک اللہ. اچھا
یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دے دوں کہ یہ وصیت کے بارے میں ہے، جس میں بتایا گیا ہے مسلمانوں کے کہ وصیت کرنی ہے. اچھا، اس کو جب ہم اس آیت کو ختم کر لیں گے تو میں تھوڑا سا اور اس کو ڈسکرائب کروں گا کہ کافی اس میں ڈفرینٹ مکتب فکر کے وہ ہیں آ رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو صرف جو ہم جس طرح ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا شہادتن. تو یہ جو شہادت ہے یہ بیسیکلی ناؤن ہے. شین ہے دال اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، اور شہادت کہتے ہیں کہ گواہی دینا یا تصدیق کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دینا تصدیق کرنا، اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو کسی کو معلوم ہے اسے ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا. مطلب شہادت جب دیتے ہیں تو ہمیں یا اگر ہم کہیں شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تو جو ہمیں معلوم ہے ہمیں اس میں تو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں، اس میں کچھ ایڈ یا ڈیلیٹ نہ کریں. تو یہ شہادت جہاں کا مطلب ہے جہاں پہ گواہی کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور اسی سے شاہد بھی ہے، اسی سے مشاہدہ بھی بنتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے بینکم اذا حضر. بینکم بھی جو ہے وہ ناؤن ہے. بے، کاف، نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے تمہارے درمیان. اچھا، اذا جب، حضرا یہ ورب ہے، فارم 1 ہے. دعاد رے اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے حاضر ہونا، موجود ہونا. کہ کوئی چیز، اور حاضر بھی ہم کہتے ہیں حضرا، حضرا. ہم اردو میں تو دعاد کو زے پڑھتے ہیں، حضر. تو یہ حاضر ہونا یا موجود ہونا یہ. اچھا، پھر یہ ہے احدکم، تم میں سے کسی ایک کو. احدکم الموت، موت کا وقت اگر آ جائے، جیسے موت بھی ناؤن ہے، میم واو تے اس کا روٹ ورڈ ہے جی. اور ہم اس کا مطلب میں تو سبھی جانتے ہیں. اچھا، پھر آگے ہے ہین الوصیت. ہین جو ہے وہ ہے یہ نون. یہ بھی ورب کی ہی ایک فارم ہے، اور اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ یہ وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ قرآن میں زمانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مدت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے الوصیت. تو واو، سواد، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ. وصیت اس کا ہے مطلب، اور کسی واقعے کے پیش، اس کا جو معنی دیے گئے ہیں وہ ہیں کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ایسی ہدایت دینا جس میں نصیحت شامل ہو، اسے وصیت کہتے ہیں. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موت آنے سے پہلے وصیت کر دی جائے. اچھا، یا کسی فرض کی ادائیگی میں بولا جاتا ہے وصیت. اچھا، اس کے بعد آتا ہے اسنان. تو وہ ہے سے نون، یہ دو کو ہے مطلب. تو اس کا تھوڑا سا ترجمہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں 2 گواہوں کا ہونا مناسب ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو. تو یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جب انسان کی موت قریب ہو تو وہ اس وقت جو ہے وہ وصیت اس کو کرنی چاہیے. اچھا، اس میں موت قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے پھر اس وقت وصیت کریں، بلکہ ہر ایک کو اپنی عمر کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تو وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں بھی مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آگے جانا ہے. حالانکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن پھر بھی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے ابھی پڑھنا ہے، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، والا کرنا ہے. لیکن ایک وقت ایسی عمر میں آ ہی جاتی ہے جب اس کو ہوتا ہے کہ اچھا آگے جو ہے وہ موت ہی ہے. مطلب 2 سال، 5 سال، 10 سال بعد جو بھی ایک ہے بڑھاپے کی شکل، ایسا کہنا چاہیے بڑھاپے کی، یا کوئی اس طرح بیمار ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ اس کو ہو کہ اچھا میرے اب بڑھنے کی امید نہیں ہے، تو اس وقت کے لحاظ سے کہا ہے کہ آپ وصیت کر دیں. اچھا، اس میں کہا گیا کہ 2 گواہوں کو ہاں، تو
اچھا یہ پہلا پارٹ ہو گیا. اس میں جو ہے نا یعنی موت تک جو ہے مصیبت الموت مطلب موت کے اچھا ایک منٹ میں نے مس کر دیا. فی الارض ہاں مصیبت کا بھی ہے ایک ورڈ. جو ہاں اس جیسے مصیبت کا مطلب یہ حادثہ واقعہ کسی بات کا ہو جانا, مطلب موت کے وقت کو بھی مصیبت کا وقت ہی قرار دیا گیا ہے. وہ جو سکرات کا عالم ہوتا ہے. جی یعنی کہ اچھا تو یہ پہلا پارٹ جو ہے موت تک کا وہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے موت آنے سے پہلے وصیت کر دیں, ٹھیک ہے, اور 2 گواہوں کو لے کے ان کو وصیت کر دیں. اچھا اس میں ایک اوپر تھا عدل کا بھی ہے, عین دال لام ناؤن ہے یہ ورڈ. اس میں اسنان ذو عدل منکم, تو جو عدل والے, عدل کا یہاں مطلب ہے کہ وہ لوگ جو انصاف کر سکے, مطلب ہم وٹنس اس کو بنائیں, یہاں پہ کہا گیا وٹنس ان کو بنائیں جو معاشرے میں جو انصاف کر سکتے ہیں, جو اپنی بات صحیح بتا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ منکم او آخران من غیرکم, اگر تم سفر کر رہے ہو, فرض کریں ہم سفر کر رہے ہوں, وہاں پہ 2 ایسے لوگ نہ مل سکیں درب تو پھر جو بھی لوگ اویلیبل ہوں ان سے ان کو گواہ بنا دیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا جو اس آیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ جی موت آنے سے پہلے جو ہے 2 عادل لوگوں کو لے کر گواہ بنا دیا جائے, اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر جو بھی لوگ میسر ہوں, جو بھی اویلیبل, ان کو گواہ بنا کے لکھ لیا جائے. اب تو خیر یہاں پہ مطلب یہ اس زمانے کی بات ہے جب لکھنا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا, مطلب کوئی چیز. اب یہ چیزیں شاید اتنی مشکل نہیں رہی ہیں. اینی وے لیکن لوگوں کا ایٹیٹیوڈ وہی ہے کہ وہ وصیت کرتے نہیں ہیں. خیر بہرحال آپ ختم کریں گے تو پھر اس میں تھوڑا سا جب ایڈیشن ہم بھی اس میں کریں گے تھوڑا سا انشاءاللہ. اچھا اب پہلا پارٹ ختم ہو گیا. دوسرا جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اچھا پھر یہ ہے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ. یہاں پہ یہ ہے کہ اب سمجھیں کہ جس نے وصیت کرنی تھی وہ فوت ہو گیا, ٹھیک ہے. اب باری آئی ہے جو لوگ عدل جو 2 گواہ ہیں ان کا کہ جو گواہی دیں گے, ٹھیک ہے, صحیح, کہ انہوں نے کیا وصیت کی. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ نا آپ نماز کے بعد ان کو روک لیں. اچھا یہاں پہ بھی ایک بڑی ایک لطیف سی بات نظر آتی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ قانونی طور پہ ہو رہی ہیں اب نا, کہ کسی نے موت سے پہلے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی. اب اس کی وفات کے بعد اب جو گواہ ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے, یا ان گواہوں کو بلایا جا رہا ہے. تو یہ سارا کام مسجد میں ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسجد جو تھی جو اصل بنی تھی اس کے صرف نماز ہی نہیں تھی, بلکہ نماز کے ساتھ اور بھی بہت سارے اس کے عدلیہ, قاضی وہیں بیٹھا کرتے تھے, قاضی وہیں بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مدینے میں وہ وفود سے ادھر ہی ملتے تھے مسجد نبوی میں. تو وہ ملٹی پرپس مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو سکتی تھیں, اور تعلیم و تربیت بھی وہیں ہوتی تھی. تو بہت سی چیزیں مسجد میں ہو سکتی ہیں. اب ہم نے شاید یہاں پہ اس کو صرف نماز کے لیے وہ کر دیا. وہ میرے خیال میں پاکستان کی مسجد, کیونکہ یہاں پہ جو نارتھ امریکہ میں دیکھا گیا ہے تو امام جو ہوتے ہیں وہ اجازہ کے بعد ان کو امامت ملتی ہے. ناٹ ایوری ون کین بی امام, کیونکہ امام کا جو کام ہوتا ہے وہ کمیونٹی میں انوالومنٹ, اسپیشلی جب لوگ مر جاتے ہیں تو لوگ بڑے لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, رائٹ. سو اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف نماز جنازہ پڑھائے اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ کمیونٹی کے ساتھ ان کے ممبر کے ساتھ ملتا ہے, بیٹھتا ہے, اینڈ لائک ہی ٹیلز ایوری تھنگ اباؤٹ لائک ان کو کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا ان پر لاگو ہے. لیکن اس کے لیے اس امام کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے جو یہاں پہ جو ادارے جو کہ امام اسکالر بنا رہے ہیں ایکچولی
وہ امام کرنا، کیونکہ جو امام ابھی ہیں موجود اگر وہ 60 کے ہو گئے فار ایگزامپل تو ان کو ریٹائرمنٹ چاہیے، رائٹ؟ دے کے ناٹ لائک اگر وہ کام کرتے رہیں گے تو اچھی بات ہے، بٹ اس کی بھی ایک ریٹائرمنٹ ایج ہونی چاہیے، باقاعدہ وہ لوگ پیڈ امام ہونے چاہیے تاکہ وہ یہ کمیونٹی سروس کو 24/7 جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کرتے رہیں۔ سو ہاں پاکستان میں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، اینڈ نارتھ امریکہ میں الحمدللہ تھوڑے سے مسجدوں میں امامس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس تمام کمیونٹی کاموں کے لیے، اینڈ ون آف دا ٹاسک از کہ وہ فیونرلز کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہینڈل کی جائیں، کیونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں وہ۔ صحیح صحیح۔ اچھا پھر ہے فیوک سے مانے، پھر وہ قسم کھائے، مطلب اب یہی ہوتا ہے عدالت میں بھی اگر آ جائے تو پہلے جو بھی گواہ آتا ہے کٹہرے میں تو وہ اوت لیتا ہے، تو وہ بیسیکلی وہ یہی ہے کہ جی وہ اپنی طرف مطلب جو گواہ ہے، اور سب گواہوں سے تو لوگ شکی نظر آتے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو لوگ گواہ کا یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو یہ بیسیکلی ایک اوت لینا، اور یہی بات قرآن شریف میں قرآن میں اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی and that's a big قسم۔ ہاں اور پھر بتائیں کہ ہم لا نشتری، کہ ہم جو نشتری بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نہ بیچیں گے، نہ مطلب کوئی اپنی قسم کو ہم نہیں مطلب ہم اپنے آپ کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ کی قسم کھانے کے بعد کہ ہم کسی دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو نہیں بیچیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا قسم جو ہے وہ بیسیکلی وہ اس کے 3-4 مطلب دیے ہوئے ہیں، جو قاف سین میم، اس کو دلیل بھی کہا گیا ہے، شہادت بھی کہا ہے، جو حق اور باطل کو الگ کر دے، ایویڈنس مطلب ایویڈنس کے بھی ہے، اور ریزننگ کے ایویڈنس ایز اے ایویڈنس مطلب کہا گیا کہ جی ہم صحیح بات کریں گے، ایویڈنس قسم کو۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا اچھا ہم جو ایک ورب رہ گیا میں اس کو کر دوں، تا بے سونہما، اس میں ہے بے سین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فارم 1 ہے، اور ہے بے سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب جیسے روک لینا، جیسے اس کو یہ ورڈ رہ گیا تھا۔ اچھا لینا، ٹھیک۔ اچھا پھر ہے بہی سمنن بیسیکلی اس سے میم نون اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ بھی۔ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ یوز ہوتا ہے کہ دا پرائس ایٹ وچ بوتھ بائی اینڈ سیلر ایگریز، مطلب یہ بیچنے اور خریدنے کے لیے کہ ہم نے قیمت کے بارے میں، مطلب اس کو قیمت وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ قیمت پہ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو گواہ ہیں وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ کوئی شک نہ کرے، ہم اپنے آپ کو نہیں بیچیں گے کسی قیمت پر۔ اچھا پھر ولو کانا ذی القربہ، اور اگرچہ ہم رشتہ داری کیوں نہ ہوں، مطلب ولو اور اگرچہ کانا ہوں قربہ، رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ اور پھر ہے ولا نکتمو، نہ ہم چھپائیں گے، مطلب شہادتہ، پہلے بات ہو چکی شہادت کی، اپنی گواہی کو، شہادت اللہ ہے، ان اذا لمن گنہگار، اگر ہم اپنی شہادت کو چھپائیں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ اچھا تو یہ اس کا جو مفہوم جو میں ہے دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جی سمرائز وے میں۔ ہاں تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے جی اور وہ وصیت کرو تو اس کی شہادت کا اپنی شہادت کے لیے وہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل لوگوں کا گواہ بنانا چاہیے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. پہلے بات تو یہ تھی. ہاں، پھر یہ کہ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو تو ہم اس کی کوئی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپاتے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. تو یہ ہے پورا اس کا ایک ترجمہ. اچھا، یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس کو کر رہا تھا تو بظاہر تو مجھے بڑی سیدھی سادی سی لگ رہی تھی کہ اچھا ہم اس میں ہے کہ ایک پارٹ ہے کہ آپ وصیت کریں اور دوسرے میں گواہوں کے بارے میں ہے. تھوڑا سا اور میں نے اس کو دیکھا تو کافی مجھے ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگوں کے مختلف یہ ایک آیت جو ہے پورا فقہ ہے اس پہ، اور اس پہ اس ایک آیت پر 1000 پیجز لکھے گئے ہیں. جی جی it's not a very easy one، اور اس کی جو احادیث اس کو کمپنی کرتی ہیں، اور اس کو اگر سمجھا جائے تو یہ موت ہے. اور اگر ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ مرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، دس از اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جو سونا ہے وہ ہماری موت ہے، کیونکہ ہمارا روح جو ہے وہ ساتھ نہیں رہتی، روح نکل جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں. بیسیکلی وہ ہماری اسمال ڈیتھ ہوتی ہے. سو اگر اسمال ڈیتھ ہے تو یعنی کہ اس سے پہلے، سونے سے پہلے ہماری وصیت جو ہے تیار ہونی چاہیے. اگر آپ نے موت کو لیا اور سونے کو آپ نے، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے جو سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد جو دعا ہے، رائٹ، کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، آپ ڈیلی آپ اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں نئی زندگی بخشی ایک طرح سے، ورنہ رات کو تو ہم جو سو رہے تھے یا مرے ہوئے تھے، we don't know what we were, right؟ سو سب سے پہلے تو یہ جو موت ہے، سو یعنی کہ جب رات کا وقت آئے اس سے پہلے ہماری وصیت تیار ہونی چاہیے. سو یعنی کہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہے کہ وصیت، یعنی کہ اگر آپ کو ریوائز نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آج آپ سو رہے ہیں، یعنی کہ جو رات کو آپ کی موت ہونے والی ہے، جو اسمال ڈیتھ ہے، اس سے پہلے آپ کی وصیت لازمی ہونی چاہیے. اور یہ ینگ بچوں کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ موت ہے. سو حدیث کے مطابق پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آپ کو وصیت کے بغیر سونا الاؤ نہیں ہے. اگر اس آیت کو فالو، اگر ہم آمنو ہیں اور اگر ہماری وصیت نہیں ہے، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، عورت آمنو کے دائرے سے نہیں نکلتی. یہ نہیں کہ اس کا ہسبینڈ نے اس کی وصیت بنا لی، اس کی اپنی وصیت ہونی چاہیے، یا ان دونوں کی ساتھ ہونی چاہیے، رائٹ، دے شوڈ بی آن دا وصیت. اور وصیت میں خالی مال نہیں ہے، وصیت میں بچے ہیں. اگر دونوں میاں بیوی گزر جاتے ہیں تو ان کے بچوں کا کون پالن ہار ہوگا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ، رائٹ، وہ وصیت میں ہونا چاہیے. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری لائک فتوی نقائد سے یا عقیدے کے لحاظ سے، دس از اے ویری ویری کمپلیکیٹڈ، یا دیٹس لائک آئی مین اسٹڈی کرنی چاہیے یا الذین سیریز سب کو. So that's very good one. جی آپ اس میں ایڈیشن جو بھی آپ کرنا چاہیں we would like to hear. ہاں اچھا، اس میں بیسیکلی تھوڑا سا یہ تھا کہ کسی ایک مکتبہ فکر کا یہ تھا کہ جی مطلب مال کے لحاظ سے، ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف مال کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وصیت نہیں کر سکتے، وراثت کے احکام اور اللہ نے سورہ نساء دیے ہیں. 1/3 جو ہے وہ الاؤ ہے. ایک مکتبہ فکر کا یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں 1/3، ٹھیک ہے. ایک مکتبہ فکر نے کہا ہے کہ نہیں، آپ پوری ہی اپنے مال کے پورے ہی چیزوں کی وصیت کر سکتے ہیں، مختلف دلائل بھی دیتے ہیں. اور
ٹھیک ہے. تو کافی وہ تھا. میں نے تھوڑا سا اس میں اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے وہ آیتیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف وصیت کرنے کے متعلق ہیں کہ آپ نے وصیت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو وراثت کے احکامات ہیں کہ جی بیٹے کو کتنا ملے گا, والدین کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا. تو میں نے اس کو یہ اس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وصیت کا کو الگ کر لیں, ایک مطلب اس کے لحاظ سے, سمجھنے کے لحاظ سے یا حکم کے لحاظ سے, اور وراثت کا جو ہے وہ الگ ہے. جی. تو اس میں جو وصیت شروع ہوتی ہے بیسیکلی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے, سورہ بقرہ 2 180 181 182 اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی آیت جو میں نے بھی کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 اور اس کے آگے 107 بھی ہے, اس کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے 240, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. مطلب اس میں یہ ہے کہ وہ کہ اگر جو موت آنے سے پہلے یہ ہو کہ تو وہ جو بیوہ کے لیے 1 سال کا نان نفقہ جو ہے وہ اس کو وصیت کرنے کہا گیا کہ وہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال کا نان نفقہ اس کو دیا جائے طریقے سے. یہ وصیت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور جو سورہ نساء کی آیت اور جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ شروع ہی کتب علیکم الوصیہ کے حساب سے اگر اس میں نے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیے سورہ نساء کی آیت نمبر 4. سورہ نساء 4 ہے, اس کی آیت نمبر شروع کریں آپ تقریباً 7 8 9 10 11 12. 7 to 12 7 to 12. ہاں مطلب 7 8 اور 9 کے بارے 7 سے 10 تک تو جو ہیں وہ ہیں بیسیکلی وہ بتایا گیا کہ جی کہ دینا کہ وصیت کرنی چاہیے, نہیں کہ حصوں کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد 11 12 میں بہت تفصیلی انداز میں بتایا گیا. اچھا پھر اسی طرح والدین کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 177 کے بارے میں بتایا گیا. اچھا سورہ نساء کی ہی ایک اور آیت ہے 33. صحیح. اس میں بھی بتایا گیا ہے وہ بیسیکلی کانٹریکٹس, اگر ہم نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہوئے ہوں جس میں ایک تو نکاح کا کانٹریکٹ ہے لیکن اور بھی دوسرے بھی کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں جس تو وہ آپ کو دینے ہیں. تو یہ اگر آیتیں ساری دیکھیں تو تھوڑا سا کلیئر ہوتا ہے. جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کرنی چاہیے, چاہے آپ 1/3 لیں یا جو بھی ہے. اس کے بعد یہ اگر ہے آپ کے کہ پاس دولت نہیں بھی ہے تو آپ وصیت whatever you want to you have to have a written will. This is as یعنی کہ بہت ہی گہرا حکم ہے. جی. اور پھر اس میں ہاں مطلب کرنی چاہیے. اور اس میں اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے موقع کے لحاظ سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اولاد میں سے یا والدین میں سے یا زیادہ ملنا چاہیے کم ملنا چاہیے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی دکھاتا ہے. ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی. عموماً ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی پوتے کو جو ہے نا دادا کی بس نہیں مل سکتا. ہاں وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو جتنی بھی یہ ہیں ہماری ماشاءاللہ نوشین تو نہیں, خیر بشرا اسی لیول کی ہیں, نوشین کے لیول کی, لیکن جب بھی وہ یہ والی وراثت کی اور جو وراثت کی آیات کرواتی ہیں تو پھر وہ مجھ سے ایگزامپلس بنواتی ہیں سارے. پھر ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے ماشاءاللہ 40 اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ کیسز جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ذہن میں پھر سوال اٹھنے لگتے ہیں. اچھا میرا یہ کیس میرے دادا کا انتقال ہوا, اچھا میرے سسر کا انتقال ہوا تو کیا ہوگا. تو پھر I think الحمدللہ I did some studies right. تو جو پوتا ہے اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا, پوتا از ناٹ الاؤڈ. ہاں اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتا جو ہے وہ آپ کی وراثت میں سے ہو جائے گا. دس از کلیئر ان قرآن الحمدللہ. جی نہیں اس میں یہی میں بتانا چاہتا تھا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ
کہتے ہیں کہ نہیں دادا کی وراثت میں اگر باپ بیٹا نہیں ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا. نہیں لوگوں کا no, that's wrong, that's very wrong. That's right. تو میں اس میں یہ بتا تھا کہ والدین، جہاں والدین کا قرآن میں ذکر آیا ہے تو والدین کا مطلب والد کا مطلب والد، دادا دادی بھی، ہاں دادا دادی پر دادا نانا نانی سب exactly آتے ہیں. سب مطلب وہ اس آتے میں ہیں. ہاں تو وہ بہت واسٹ وہ ہے. والدین کا بات جو ہوتی ہے تو اگر کسی کے دادا دادی حیات ہیں، نانا نانی حیات ہیں تو ان کا احترام ایسے ہی کرنا ہے جیسے والدین کا کرنا ہے. مطلب وہ والد ہو یا نہ ہو تب ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ خیر بڑا وہ تھا. تو خیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو پڑھ کے میں کافی مطلب مجھے تھوڑا سا بے چینی بھی ہوئی. ہاں لیکن نہیں، یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. الحمد للہ لائک مجھے موقع مل گیا تھا. ہمارے یہاں پہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں. دوسری چیز میں نے عربوں سے یہ سیکھی، کیونکہ یہاں کے جو وکیل ہوتے ہیں پھر وہ کینیڈین لا پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. سو جو عرب لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل ان کے پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، پینشنز ہوتی ہے، جو جس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، انشورنس ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے. بٹ لائک اف یو گیٹ دا انشورنس، خیر اتنا حلال نہیں ہے، بٹ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ شروع میں ہی اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے باپ سب کا نام جیسے بینیفیشری ہوتا ہے وہ ایک کا نام نہیں لکھواتے. وہ 16.078 اتنے حد تک کیلکولیٹ کر کے سب کے نام کے سامنے وہ اسی پرسنٹیج سے وہ لکھتے ہیں. That's a beautiful. I learned it from the Arabic people, and I said, like, why you are doing that? Just put one person's name and they will take. And he said, no, I have to do that. تو وہ اسی وقت یعنی کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں جو بینیفیشری کا فارم بھرا جاتا ہے، دے میک شیور دے پٹ ایوری بڈیز نیم، اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ خود کیلکولیٹ کر کے یا سیکھ کر کسی فتویٰ سے then they start doing that. اسی طرح اگر مکان ہے تو یہاں پہ مشکل بات ہے، they put everybody's name and with the percentage. so بعد میں کوئی چکر ہی نہ رہے، right؟ کیونکہ اگر آپ کا نام نہیں اگر آپ پہلے سے نام ڈال دیں گے، مثلا آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کے پاس جانا ہے، تو what they do they go to the وکیل، اور اس کے بعد اس میں سارے نام ایڈ کر دیتے ہیں بچوں کے بھی، اینڈ دین دے پٹ دا پرسنٹیجز ان فرنٹ، رائٹ؟ تو پھر وہ بعد میں جو ہونا ہے وہ پھر وہ اپنی اپنی پرسنٹیج خود لے لیں گے، بٹ اٹ وونٹ گو ٹو دا اسٹیٹس اینڈ پھر کمپلیکیشن نہیں ہوگا، رائٹ؟ تو یہاں اچھا ہے، لیکن پاکستان میں نو بڈی فالوز، اینڈ دس از اے ویری ویری کیونکہ یہاں پہ اللہ کی قسم دے کے بولا گیا ہے آپ کو، رائٹ؟ ایون آپ نے کسی سے سنا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم لے کے پھر کچھ علم نہ حاصل کرنا وصیت کی آیت کے مطابق اور کہہ دینا کہ ہاں یہ ہوگا، یا کسی مولوی سے پوچھ لیا جس کا علم نہیں ہے. اور اس کا علم ظاہر ہے پاکستان میں آئی وڈ سے میں آپ کو گارنٹیڈ لکھ کے دے سکتی ہوں کہ بہت کم مولویوں کو ہوگا وہاں پہ. نہیں وہ بہت ہی ڈسٹارٹڈ قسم کی، مطلب میں تھوڑا سا یس but this is a very 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 کہنا چاہیے important. Again قرآن جو ہے اکانومی سکھا رہا ہے آپ کو، قرآن آپ کو گھر موت زندگی حیات ایوری تھنگ سکھا رہا ہے، and we are there, we are not ready to learn why. صحیح. اچھا اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 نکال لیں تو ایک اور چیز بھی مطلب تھوڑا سا اس میں نا، کیونکہ کچھ لوگوں جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وصیت نہیں کر سکتے، ان کے لحاظ سے بہت سے لوگوں نے اصل میں وہ جو سورہ بقرہ کی آیت 180 تھی اس پہ مجھے تھوڑا سا یہی ہے نا تین دن والا. اچھا اسی میں حکم ہے 3 دن والا. پڑھیے ذرا اس کو، یعنی کہ اردو پڑھ دیجئے، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یہ وہ نہیں ہے، سورہ نساء میں جائیے نا. جی میں سورہ نساء کی 11ویں نکالی ہے میں نے. اچھا میں آپ کو ہاں اس میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس میں معنی پڑھ دیں خالی. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے.
اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ اچھا، آگے جو چیز ہے نا وہ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری ہو جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ ہاں، اور اس میں پھر جو کچھ لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بہن کی شادی پہ اس کو اس کا حصہ مل گیا۔ نو، that's not correct۔ یا تو بہت حصہ بڑا کر کے یا تو پورا ہاں، وہ بس اس میں یہی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی اس میں یہ تھا کہ قرض کے بارے میں میں سن رہا تھا، تو اس میں کہا کہ جی جو لوگ اپنے نکاح کے وقت وہ نہیں دیتے، مہر نہیں ادا کرتے، جی وہ قرض ہے، اور وہ معاف بھی نہ کیا گیا تو وہ آپ کا قرض ہے کہ جو پہلے ادا کرنا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، چلیں بس یہ اس میں تھا۔ پھر اس میں اور نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی سارے، جب کسی ایک خاتون کا بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ 4-5 بہن بھائی زندہ تھے، تو انہوں نے، ان کے بھائی نے حج نہیں کیا ہوا تھا، رائٹ، تو ان کے پاس جو بھی پیسہ تھا تو انہوں نے حج بدل کروایا، تو حج بدل کے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، رائٹ، اس کی طرف سے، کیونکہ حج جب آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ حج کر سکتے ہوں اور آپ نے حج نہ کیا ہو تو وہ اللہ کا قرضہ ہوتا ہے۔ تو دیٹس another option کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس میں سے اس کا حج کا فریضہ جو ہے وہ حج بدل کی طور پر کروا دیا جائے اس میت کے بعد۔ دیٹس another option۔ مجھے اچھا لگا یہ پریکٹس، ان کی سوچنے کا عمل کہ یہ پیسے ہیں، ان کے پیسے ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا تھا تو ہم ان کا حج بدل کرا دیں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے ڈاؤن دا لائن کہ حج جو ہے وہ ایک قرضہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ نے حج نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے آپ پر۔ you were supposed to do right away جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ آپ نصاب میں آ جائیں۔ اچھا صفیہ، کوئی سوال کسی ہوگا؟ ہم ہی دونوں بات کر رہے ہیں تو کوئی اگر کوئی سوال yeah that's very complicated، سوال ہونے چاہیے اسپیشلی ان بچوں کے۔ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں، یہ حج کا جو ہے، میرے دادا لوگ جب حج کرنے گئے تھے تو دادا کے بڑے بھائی بھی ساتھ جانے والے تھے، لیکن جب وہ لوگ جانے لگے تو he became very sick and he could not go for Hajj and he passed away۔ تو پھر ان کا تو حج کرنا ہی تھا نا، تو پھر ان کے بیٹے نے ان کا حج بدل کیا، کر دیا، ماشاءاللہ، گڈ۔ ہاں، تو وہ پھر ویلڈ ہو گیا۔ قرض ہوتا ہے نا حج تو، حج قرض ہوتا ہے جی۔ نیت کر لی تھی، ان کے ٹکٹس بھی آ گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، اور وہ ان کا تو ویسے بھی ہو گیا ہوگا، بٹ ان کا حج بدل ہو گیا، تو دیٹس ویری گڈ۔ بیٹے نے پھر ان کا حج بدل کیا تھا۔ جی تو یہ حج کا تو یہ ہے کہ قرض ہے، بالکل ہے، قرض ہے، بالکل۔ کسی نے نہیں کیا ہو تو وہ کرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ ہاں، جو لوگ یہ والی بات کرتے ہیں نا کہ نہیں پہلے بیٹی کی شادی فرض ہے، دس از ناٹ، شادی کو کہیں پہ فرض نہیں لکھا ہوا، حج فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 فرائض میں سے۔ شادی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، مطلب آئی ڈونٹ نو، like we are different opinion but like people، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے نہیں پہلے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے پھر حج کرنا ہے، that's wrong، that's wrong، that's very wrong، that's very wrong۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ حج کر لیں، بیٹی کی شادی تو پہلے کریں۔ ہاں نہیں، اسپیشلی زبیر، ینگ بچے جو ہیں وہ لرن کر رہے ہیں، اور قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو یعنی کہ آپ ہر چیز میں قرآن میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، ان چیزوں کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک مفتی چاہیے ہوتا ہے، بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ ناٹ ان پاکستان سے باہر مفتی کو اپروچ کریں، اب تو پورے گلوبل ہے۔ نہیں، ہم لوگ تو زیادہ تر دارالعلوم ہے نا، وہاں وہ لوگ اچھے سجیشن دیتے ہیں، جی اچھا فتویٰ دیتے ہیں، تو ہم لوگ تو پھر وہیں سے فتوے پھر وہ کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، that's very right۔
جی زبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں آپ نے سنی یہ آیت؟ جی میں سنی، اور اس حوالے سے ایک سوال بھی ہے میرا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہماری ایک فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت تو میں کافی چھوٹا تھا، تو یہی جو وصیت کی بات تھی، بیسیکلی وراثت کی، وصیت کی نہیں، تو وراثت کی بات میں پھر جو ہے ہم نے کراچی میں ہمارے ریلیٹیو نے جو یہ بنوریا ٹاؤن کی مسجد ہے نا، جی وہاں وہاں سے فتویٰ لیا تھا. تو اس میں یہ جیسے آپ لوگ نے جو ہے ذکر کر رہے تھے کہ پوتے اور نواسے وہ بھی بیٹے میں ہی آ جائیں گے، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے تو ان کے فتوے کے اکارڈنگلی جو وراثت کا حصہ تھا وہ نواسے میں نہیں تقسیم ہوا تھا، کیونکہ جو بیٹی تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا. یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ پوتے کا یا نواسے کو حصہ نہیں ملے گا، جیسے اگر دادا یا نانا کا اگر بیچ میں جیسے ماں کا یا اس کو یا باپ کا انتقال ہو جائے، یہ ایک مکتبہ فکر ہے. لیکن وہیں میں آپ کو بتانا قرآن میں جب بات کہتے ہیں تو وہ یہ جو والدین کا جب ورڈ ہے نا وہ صرف دادا، وہ صرف ابا کے لیے نہیں ہے یا فادر کے لیے، وہ اس میں دادا دادی نانی بھی آئے تھے. اور اسی طرح جب وراثت میں ہوگا تو وہ جو جیسے ہوتا ہے تو وہ بیٹے کی جگہ آ جاتا ہے. تو یہ ہے زبیر صاحب، یہ لیکن اگر بیٹا حیات ہے تو پھر بیٹے کو جائے، پھر نہیں. لیکن اگر بیٹا حیات نہیں ہے تو سارے پوتے جو ہیں وہ پھر ان کے یعنی کہ جو بیٹے کا حصہ تھا وہ ان میں اسی لحاظ سے وہ کیا جائے گا. تو وہ یتیم پوتا اور یتیم نواسا کے طور سے لے لیں، یا نواسا نواسا. ہاں لیکن جو ہے اگین جو طارق نے مینشن کیا کہ 4 مکاتب فقر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جو ہے وہ پوتے کو دے رہا ہے تو ہم دیں گے اور یہ والا جو ہے اس کو بھی دے رہا ہے تو ہم دیں گے. نہیں، آپ کو ان چاروں کو اسٹڈی کرنا ہے. ان چاروں میں سے آپ کو جو پسند آتا ہے آپ اس کو لے لیں، اور پھر جو ساری شقیں ہیں آپ اس کے لحاظ سے، یعنی کہ اگر آپ وصیت بنانا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل، اور آپ چاروں عقائد کو فالو کر رہے ہیں، اسٹڈی کریں، اور آپ کو جو سب سے زیادہ فیئر لگتا ہے، آپ کے دل کو پسند آتا ہے، آپ اس معاملے میں یعنی کہ وصیت کے معاملے میں آپ اس عقیدے کو آرام سے فالو کر سکتے ہیں بغیر کسی اس کے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم حنفی ہیں تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ساری چیزوں میں حنفی ہونا ہے، رائٹ؟ اگر ہمیں اب وسائل پتہ چل گئے ہیں اور ہم چاروں عقیدوں کو فالو کر سکتے ہیں تو اس میں جو عقیدہ سب سے اچھا لگتا ہے یو کین ڈو دیٹ. ٹھیک؟ اس میں جی زبیر صاحب، جی مجھے یہ چیز جو ہے کنفرم بھی کرنی ہوگی، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے وہ یہی بنوریا ٹاؤن کی مسجد سے لیا ہوا فتویٰ تھا، اور اس میں آئی تھنک پاکستان میں موسٹلی تو حنفیہ ہی فالو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہ کہ اب آپ دیکھیں اینڈ موسٹلی اگر وہ یتیم بچہ ہے اور اسے دادا کی وراثت ملنی پڑی ہوگی تو یا تو رشتہ داروں نے ان کا ٹیک کیئر کر لیا ہوگا، یا پھر مین رشتہ دار ہوں گے تو نہیں ٹیک کیئر کیا ہوگا، فتویٰ فالو کیا ہوگا. اینڈ موسٹلی اگر فتوے سے انجسٹس ہو جاتا ہے تو پھر نقصان جو ہے وہ پھر ان فیملی والوں کا نہیں ہوا، وہ پھر یعنی کہ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف میں ساری چیزیں ٹیک کیئر کر کے جائیں، رائٹ؟ کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ وہ جو یتیم جس کا ٹیک کیئر کرنا ہے، رائٹ؟ وہ یتیم کا حصہ بار بار یتیموں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ وہ یتیم کا مال مت کھاؤ، ان کے مال کو اس طرح نہیں اضافہ کرو کہ بھائی تو یتیم کا مال کہیں سے تو آیا ہوگا نا، یا تو اس کا باپ چھوڑ کے گیا ہوگا یا اس کا دادا چھوڑ کے گیا ہوگا، رائٹ؟ somebody would have, رائٹ؟ یا ان کے زبیر صاحب کو ہی ریفرنس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 کو دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چلیں جو اگر ایک مکتب فکر جو انہوں نے کہا نہیں دینا چاہیے، لیکن اس میں آیت نمبر 8 کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے منصوب والی بات کرو.
Oh wow, that's very nice. तो मतलब अगर कहीं पे मतलब अगर पोते को या यतीम पोता या उसमें अगर somehow, मैं तो खैर इसके मैं तो वालिद का मतलब सारा ही लेता हूँ, लेकिन कोई ये लेना चाहे तो उसको इस आयत को देख लें कि आयत नंबर 8 को देख ले तो वो दिया जाता है। और साथ में आयत नंबर 10 भी देख लें, जो उसमें लिखा है जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट की आग भरते हैं। तो ये भी देख लें, मतलब ये यतीमों के बारे में बताया गया। एनीवे तो वो आई थिंक ये जो आप जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं इसी आयत के रेफरेंस से कहा गया था, जितना मुझे याद पड़ रहा है, कि आप जैसे अपनी खुशी से हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन जैसे एक प्रॉपर होता है ना कि बेटे का हिस्सा इतना है, बेटी का हिस्सा उसका हाफ है, इस तरह आप डिवीजन में नहीं दे सकते। जो आपके लेट से यतीम पोता है या नवासा है जिसकी वालदा जो है इंतकाल कर गई हैं, लेकिन आप अपनी खुशी से उनका हक रख सकते हैं। ठीक है, चलें, मतलब ये है बस। मैं जो कभी हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि इसको बहुत ज्यादा स्टडी, सारे मज़ाहिब को स्टडी करें। लाइक इवन नमाज के मामले में आई एम प्रीटी मच मालिकी, राइट? तो जुबैर, लाइक जरूरी नहीं है कि हनफी का मतलब हम पैदा हनफी हुए हैं, राइट? और फर्के जो हैं वो 72 73 हैं मुसलमानों के, उसमें से सिर्फ एक फर्का है जो सही है, राइट? तो जब आपको ये पता है, ये हदीस मौजूद है कि एक फर्का सही है, और हमें नहीं पता कि हमारे पैदा होना किस फर्के में, क्या हम सही फर्के में पैदा हुए, तो इट नीड्स रिक्वायर्ड। कुरान हमारे सामने है, एंड कुरान को अब ये सोच रहे हैं, अब आपके जहन में सवाल आ रहा है ना कि कहीं वहाँ ज्यादती तो नहीं हो गई, राइट? सो गो के जो फतवा देने वाले हैं उन पर सारा ओनस इज ऑन देम, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, बट हमें अपने तौर पे यानी कि अगर मुझे कोई हिस्सा मिलता है और मुझे पता है कि वो यतीम है, उनकी माँ जो है वो इतना नहीं कमाती, वो बच्चे यतीम हैं, I should let my whole money go to them, right? Why not, right? तो वो अपने दिल से करें या कुछ से करें। और अगर किसी यतीम को अगर आप ये कह के देंगे कि अच्छा हमें हमारा जो विरासत मिला था हमने तुम्हें दे दिया, या फिर आप एक दूसरे अकीदे के मुताबिक कि भाई तुम्हारा बाप मर गया था तो जो तुम्हारे बाप का हिस्सा था वो तुम में तकसीम हो गया, तो किसमें उनकी इज्जत नफ्स ज्यादा होगी? दूसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, राइट? तो अगर हम वो करेंगे तो वो इज्जत नफ्स के साथ उनको माल मिलेगा, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, और क्या अपनी खुशी से दे रहे हैं तो देना, इसका मतलब चैरिटी हुआ, राइट? लेकिन अगर हम उनको ये बता के देते हैं कि ये तुम्हारा हक था और तुम्हें मिला है, देन दिस इज देयर उनकी सेल्फ एस्टीम के हमारे दादा हमारे लिए छोड़ के मरे थे, राइट? समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए आप कुरान स्टडी कर रहे हो ना, एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी कि आपको यंग एज पे करना है। लेकिन दूसरी बात जो हमारी असल आयत थी टुडे कि आप छोटे हो, आपको इंतजार नहीं करना। हदीस आप देख लीजिएगा, या कुरान की आयत ही है कि तीसरे दिन के बाद यू आर नॉट अलाउ, इफ यू आर, आई थिंक ये आयत है, आई हैव टू फाइंड इट आउट, या पहले हमने की होगी, कि आपको अलाउ नहीं है 3 दिन बगैर वसीयत के। सो जो भी इस वक्त ग्रुप में है और उनकी वसीयत नहीं है, दे शुड मेक श्योर कि वो वसीयत लिखें, राइट? We are not, as a Muslim, we are not allowed to sleep on the 3rd day without a wasiyat, चाहे यंग है चाहे ओल्ड है, ठीक है? और स्पेशली बच्चों का जब मामला आता है तो वसीयत में खाली माल नहीं शामिल होता, वसीयत में कि हमारे बच्चों का टेक केयर कौन करेगा, राइट? वो भी आ जाता है वसीयत में। सही। किसी और का कोई सवाल? शाइस्ता, आपका सवाल? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, कोई सवाल, मैंने वसीयत लिखी हुई है बस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको वक्तन रिवाइज करते रहा करें, राइट? अगर कोई चेंज हो तो रिवाइज करना होता ना, वरना फिर रिवाइज करने की क्या जरूरत। जी माशाल्लाह। और जुलेखा ने तो कंट्रीब्यूट कर। और कौन कौन है? राबिया, आपका कोई सवाल है? राबिया नहीं, ठीक है।
آپ تو پڑھاتی ہیں, آپ کو یہ پڑھانے میں ذرا مشکل ہوتی ہوگی تفسیر اس کی, یہ ذرا کمپلیکیٹڈ سی آیات ہیں جی رائٹ, so you have to. ہاں جی بولیں. اسی لیے میں نے وہ جو جتنے بھی وصیت اور وراثت, دو چیزیں وصیت اور وراثت کی جو آیاتیں تھیں وہ سب مینشن کر دی ہیں اس میں, رائٹ, نہیں تو اس کو چاہے تو نوٹ کر دیجیے گا. اور لڑکیوں کا میتھ ذرا کمزور ہوتا ہے, تو آپ کو کبھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے اور طارق سے آپ آرام سے سوال کر سکتی ہیں رائٹ. پڑھانے کے دوران پھر خواتین بہت زیادہ سوال کرتی ہیں, کیونکہ پھر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے نا, اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو حصہ ملا نہیں ہوتا اینڈ وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن پھر ان سے کہیں کہ صبر کریں, وہ لڑنے جائیں گے یا کسی کو بولیں گے تو لائک کچھ خواتین ہیں جیسے ان کو بالکل حصے نہیں ملتے کیونکہ وہ ان کے والد مر جاتے ہیں. ایک تو ان کو والد یوز کرنا, لڑکیاں زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں اپنے والدین سے, اور ایک تو ان کے والد ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, پھر ان کے بھائیوں نے ان کو کچھ دیا نہیں ہوتا یہ سوچ کے کہ وہ نہیں, ان کو تو شادی پہ مل چکا تھا جہیز رائٹ. تو پھر وہ جو چونکہ آپ خواتین کو زیادہ پڑھاتی ہوں گی تو ساری خواتین یہ سوچتی ہوں گی کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور یقیناً ہوتی ہے پاکستان میں رائٹ. اگر صحیح مسلمان ہیں, ہاں صحیح مسلمان ہیں تو وہ لوگ وراثت کے وقت اینڈ دس از ایز ارلی ایز جنازے کی صلات ختم ہوئی ہے, چلیں تھوڑا سا ہم لوگ دفنانے تک انتظار کر لیتے ہیں, بٹ یہاں پہ جو آیت ہے اس میں صلات کے بعد ہے, ٹھیک ہے, صلات کے بعد, کیونکہ دفنانے سے پہلے آئی گیس ایون صلات سے پہلے جو ہے قرضہ تو ادا کرنا ہی چاہیے. جی جی رائٹ, سو دس از ویری ٹیکنیکل اینڈ ویری. ہاں نہیں تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں, میں بھی جب میں اس کو تیاری کر رہا تھا, جب پڑھ رہا تھا, میں جب مختلف مکاتب فکر کو دیکھا تو میں تھوڑا سا مجھے افسوس بھی ہوا, اور میں ذرا دل برداشتہ بھی ہوا. میں نے کہا اتنا زیادہ اتنی امپورٹنٹ چیزوں میں اگر اتنے ڈفرینس لوگ کر دیں گے تو پھر غیر مسلم کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. اس میں ہم لوگوں کا اپنا قصور بھی ہے رائٹ. تو عرب جو لڑکیاں جب پیرنٹس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لڑکیاں آتی ہیں, اور جب ان کے بعد بیٹھ کے نا وہ پھر یہاں تو ہم تو قرآن کا ختم کرتے رہتے ہیں, روتے دھوتے رہتے ہیں رائٹ. وہ لڑکیاں دے آر ویری بولڈ, اور وہ کہتی ہیں کہ اچھا چلو ہماری ماما کا کون سا زیور تھا, چلو ڈسٹریبیوٹ کرو. اینڈ دے آر ویری لائک, ایک غم اپنی جگہ ہے, بٹ they are doing because they know their rights. جی جی بالکل رائٹ. تو یہ جو پاکستانی لڑکیاں ہیں اگر ان کو اپنے رائٹس نہیں پتا تو whose fault is that. صحیح بات ہے رائٹ, کیونکہ اگر وہ پاکستانی لڑکیاں ہیں اور صحیح مسلم نہیں ہیں, قرآن کو نہیں جانتی, تو وہ صحیح مائیں بھی نہیں بنیں گی. پھر ان کے جو بیٹے ہوں گے وہ بھی ناانصافیاں کریں گے آگے جا کے رائٹ. So this is chain reaction. So it's a time کہ ساری عورتیں سارے آدمی قرآن پڑھیں اور ان آیات کو سمجھیں, تاکہ چھوٹی موٹی چیزیں جو کہ ایک یہ اچھا واپس آپ آئیں سورہ مائدہ کے کون سے آسمین جو ہے یہ گناہ کبیرہ والے کے لیے, آسم جو ہے یہ ذنب سے بہت زیادہ ہے. ذنب کے لیے استغفار چاہیے ہوتا ہے, اسم کے لیے توبہ چاہیے ہوتی ہے. توبہ کس کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ گناہ کبیرہ. تو یہ جو آپ کے حصے میں ڈسٹریبیوشن ہے اس کی غلطی, اس کے شواہدین کی غلطی گناہ کبیرہ ہے. تو آپ پاکستانی فوکس کے جن کے ابا کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیا, they need the توبہ. That's us. یہ جو آسمین ہے یہ گناہ کبیرہ والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ رائٹ. سمجھ آئی زبیر؟ زبیر موجود؟ جی بالکل. صفیہ ٹائم جو ہے نا وہ یہی رکھیں 1 گھنٹے کا. میرے خیال میں دوسری یا تو سب کے لیے 1 ہی گھنٹہ رکھ لیں, یا کیونکہ بعض لوگوں کے لیے شاید اتنا 2 گھنٹہ نکالنا مشکل ہوگا, دیکھ لینا. ہاں صحیح, ہاں اس کو یہی رکھتے ہیں کیونکہ وہ ورک آؤٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک چلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بات
چلیں بہت شکریہ طارق, بہت اچھی تھی. آپ کے لیے ایک کیس ہے جس پہ آپ غور کریے گا, جب انشاءاللہ اگر زندگی رہی دبئی میں ملاقات ہوئی تو ایک آپ کو کیس دیا جائے گا جو کہ ابھی تک کوئی نہیں سالو کر سکا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. اوکے, بھیجیں انشاءاللہ. آلرائٹ, اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.